محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی تھی اور نبوت جو آئی تھی، وہ 40 سال کی عمر، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت تھی۔ اس عمر تک آتے آتے نا آپ کو آپ کی زندگی پوری آپ کے سامنے آ چکی ہوتی ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے ویئر یو آر گوئنگ ٹو ان یور لائف ناؤ۔ کچھ آرگنائزیشن سے دور رہنا ہے، کچھ طرح کی چیزیں نہیں کرنی، اور خاص طور سے ایسا پروگرام جہاں پہ کوئی سیاستدان آ رہا ہو یا کوئی آ رہا ہو وہ نہیں کرنا۔ میں اکثر امی کو یہ بولتا ہوں کہ امی، وہ جو 3-4 لاکھ روپے ابو نے اس کا پلاٹ لیا تھا، کاش اس کے ہم اس وقت میوچل فنڈ لے لیتے، آج وہ ہمارے کتنے کروڑ ہوتے۔ آپ کو تو یہ بات پتہ نہیں، ہماری امی کہتی ہیں ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، ہمارے یہاں مڈل کلاس نہ صرف ان چیزوں میں جانے سے ڈرتی ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے پلیز اپنے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ ضرور سائڈ میں رکھتے رہو۔ کوئی دھندا کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے، اسٹاک مارکیٹ از اے گریٹ اپرچونٹی۔ لک لانگ ٹرم، 10-15 سال کا سوچو، آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ 2 سال میں پیسے ڈبل نہیں ہوتے۔ ہاں، ایریا ڈاؤن میں فائلوں پہ ایک بار لوگوں کے چھکے لگ گئے تھے، اب ذرا مار کے دکھا دو۔ اگر کوئی آپ کو سال کے 30-35%، 40% ریٹرن پرومس کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی گھپلا اس میں ضرور ہے۔ ایک طویل مدت میں صرف لالچی آدمی ہی اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈبواتا ہے اپنے، یا لالچی کون ہوتا ہے؟ وہی جو 54-58 والے شیئرز میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے which is pushing people back is ڈر۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کینیبلائزیشن ان کی وہ بینک کا سٹاف کرتا ہے۔ کہتا ہے سر پیسے اپنے نکال لیں میوچل فنڈ سے، سر ریٹ ختم ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، مت جائیے گا اسٹاک مارکیٹ تو تباہی ہو جائے گی، آپ سڑک پہ آ جائیں گے۔ السلام علیکم عدیل بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور رمضان مبارک خضر صاحب آپ کو۔ رمضان مبارک آپ کو بھی۔ عدیل بھائی، میں آپ کو بڑی دیر سے فالو کرتا ہوں، جب آپ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کچھ پوڈ کاسٹ کیا کرتے تھے، دوز آر ویری ہیلپفل۔ تب میں نے یہ انویسٹنگ جرنی سٹارٹ کی تھی، اینڈ تب سے میں آپ کو فالو کرتا ہوں ٹویٹر پہ بھی، اور آپ کا چینل وغیرہ بھی فالو کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، یو ہیو ورن مینی ہیٹس۔ بینکر رہے ہیں، کارپوریٹ پروفیشنل رہے ہیں، فری لانسر بھی ہیں، آپ ریڈیو ہوسٹ بھی ہیں، کو پروڈیوس بھی کرتے ہیں پوڈ کاسٹ، کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، انویسٹر بھی ہیں، اینڈ واٹس ناٹ۔ سو کین یو واک اس تھرو یور پروفیشنل جرنی؟ ایبسلیوٹلی، تھینک یو سو مچ کہ آپ فالو کرتے ہیں میرے مختلف پلیٹ فارمس کو۔ خضر صاحب، آپ سے انٹریکشن بھی ٹویٹر پہ رہتا ہے، اور دیٹس ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو یو، ٹو بی ویری فرینک۔ ٹویٹر سے مجھے بہت اچھے دوست ملے، بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہاں، آج کل ذرا وی پی این کی وجہ سے بیٹری پہ تھوڑا بھاری پڑ رہا ہے موبائل کی، لیکن پھر بھی آئی تھنک اٹس اسٹل، ایون ود واٹ ایور مسک از ڈوئنگ، اٹ ریمینز اے ویری گڈ پلیٹ فارم۔ سو سر جی، میرا تعلق کراچی سے ہے، میری پیدائش کراچی کا ایک بڑا مڈل کلاس سا ایریا ہے ہمارا، جیسے ہم نارتھ ناظم آباد کہتے ہیں، وہاں پہ ہوئی۔ والد صاحب، ہمارے والد مرحوم جو ہیں، وہ پی آئی اے میں ہوا کرتے تھے، فلائٹ سروس میں ہوا کرتے تھے، ابو کیبن کریو میں تھے۔ پی آئی اے میں فلائٹ سروس میں ابو کے ہونے کا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے بچپن سے بہت گھوما ہے۔ ہم پی آئی اے، ایک زمانہ تھا پی آئی اے بہت جگہوں پہ جایا کرتا تھا، تو ہم بھی بہت جگہوں پہ جایا کرتے تھے، اور ابو کیونکہ فلائٹ سروس میں ہوتے تھے تو ابو کو ہوٹل بھی ملا کرتا تھا، تو ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا۔ تو آئی تھنک ایٹ دی ایج 14 15 16، جہاں پہ آج کے ٹائم پہ، اب تو انٹرنیشنل ٹریول بڑا آپ جانتے ہیں کامن ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس ذرا پیسے جمع ہوتے ہیں اور وہ باہر گھوم کے آ جاتے ہیں، بٹ بیک ان 1990s یہ ایک بڑا پریویلیج قسم کا ایک چیز ہوا کرتی تھی۔ لوگ جنرلی یا تو عمرہ کرنے جاتے تھے یا دبئی جایا کرتے تھے، یعنی سنگاپور بھی کوئی چلا جائے، شری لنکا بھی چلا جائے تو بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہم بڑا یورپ دیکھ لیا تھا ہم نے، مڈل ایسٹ بہت دیکھ لیا تھا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جہاں جہاں منیلا وغیرہ پہ آئی ہے اس وقت جایا کرتا تھا، انڈونیشیا، سنگاپور۔ سو یا بچپن بڑا اس لحاظ سے منفرد گزرا، لیکن وی ریمینڈ پریٹی مڈل کلاس۔ ابو کے پاس جو سیونگ ہوا کرتی تھی وہ آپ کو پتہ ہے ٹپیکل مڈل کلاس انویسٹمنٹ، کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی گھر لے لیا، وہ تھوڑا بہت تھے، یا پھر ہمارے گھومنے پھرنے پہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پھر میں آئی بی اے پہنچ گیا، لکیلی، خوش قسمتی چلی۔ آئی بی اے آئی تھنک واز اے ٹرانسفارمیٹیو ٹائم ان مائی لائف، اور آئی بی اے میں 4 سال ہمارے زمانے میں بی بی آنرز ایم بی اے 4 ایئر پروگرام ہوا کرتا تھا، تو 4 سال میں آپ ایم بی اے کر کے نکل جایا کرتے تھے۔
سو 22 سال کی عمر سے جاب مارکیٹ میں آ گئے اینڈ دین دیٹس ویئر آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر. پہلی جاب میری یونین بینک ایک ہوا کرتا تھا, شوکت ترین صاحب کا بینک, اگر آپ کو یاد ہو. پھر اس کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے ایکوائر کر لیا تھا. یونین کے بعد آئی موو ٹو یو بی ایل فار اے ویری شارٹ ٹائم. اس کے بعد بینکنگ کا میرا سب سے بڑا جو سفر رہا وہ دبئی اسلامک بینک پاکستان کے ساتھ رہا. اس وقت دبئی اسلامک بینک پاکستان میں نیا آیا تھا, 2006 کا یہ ٹائم تھا, اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ ایک بڑا ہیپننگ ٹائم تھا. 2005 2006 اینڈ ارلی 2007 جنرل مشرف کی وہ جو اکنامک پالیسیز تھیں وہ صحیح یا غلط وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن بہرحال پیپل ور ریپنگ دا بینیفٹ آف دیٹ. اینڈ آئی فار ون کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی کہ میں اس ایج میں جاب مارکیٹ میں تھا جہاں پہ پیپل ہیڈ ٹو مینی اپرچونیٹیز. اور دبئی اسلامک بینک بہرحال پاکستان میں ہم نے اس کا آغاز کیا. آئی واز پارٹ آف دا اسٹارٹنگ ٹیم دیر. پھر اس کے بعد 2012 تک 2011-12 تک میں وہاں پر رہا. پھر میں تقریباً 2 سال 2013 تک 2 سال میں نے جو ہے وہ سلک بینک میں نوکری کی. آئی واز لوکنگ آفٹر کریڈٹ کارڈز دیئر. میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز بینکنگ میں تھا وہ کنزیومر بینکنگ تھا. تو آٹوز, مارٹگیج, کریڈٹ کارڈز, پرسنل فائنانس, یہ ساری چیزیں دیز ور مائی ایریاز آف ایکسپرٹیز. اور اس میں بھی میں بزنس مینجمنٹ سائٹ پہ تھا جس کو آپ پروڈکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, پی این ایل, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. تو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا اسپیشلی آن دا اسلامک بینکنگ فرنٹ. دبئی اسلامک بینک کے 6.5 سال بہت زبردست تھی, واز گریٹ لرننگ. بٹ 2015 میں آ کے دن ہمارے جو مینٹور ہیں جن کو ہم اپنا مینٹور مانتے ہیں وہ ہی موو ٹو ٹی سی ایس پرائیویٹ لمیٹڈ. TCS میں he moved there as the group CEO and he invited me over to TCS and he said Adil میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے and maybe you would like. and actually جب انہوں نے پروجیکٹ شیئر کیا تھا I really liked. اچھا میری طبیعت میں ذرا تھوڑی سی خضر صاحب تھوڑی سی بے چینی اور اضطرابیت کافی زیادہ ہے. میرا اگر کام میں مجھے مزہ آنا نہیں لگتا تو میں بہت شدید بور ہونے لگتا ہوں اور میں پھر چھلانگے مجھے بس بھاگنا ہوتا ہے وہاں سے. سو میرا آئی تھنک بینکنگ میں میرا جو ہے نا وہ ایک وہ پوائنٹ آ گیا تھا جیسے آپ کہنا چاہیے کہ بس اب دل بھر چکا ہے میرا, آئی ہیو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو ناؤ. سو یہ نان بینکنگ ایک جاب ملی. کافی سارے دوستوں نے اس پہ حیرانی اور پریشانی کا بھی اظہار کیا. بٹ دین آئی جوائن TCS and I think those were wonderful 7.5 years that I spent there. اور بہت مزہ آیا TCS میں کام کرنے میں. بڑے نئے پروجیکٹ کیے, بالکل ایک نئی انڈسٹری تھی, بہت ساری چیزیں اسکریچ سے اسٹارٹ کیں, ایک نئی دنیا دیکھنے کا موقع ملا. TCS از اے میسو کمپنی, اٹس اے پاور ہاؤس when it comes to logistics in پاکستان, اور آپ بڑا خود پاورفل پوزیشن پہ فیل کرتے ہیں. سو آئی was the head of consumer business there. جو ان کا پوری TCS کی دکانیں آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہیں ساری میرے انڈر ہوا کرتی تھیں, پلس ایک چھوٹا سا فائنینشیل سروسز بزنس بھی ہوتا ہے, کیوٹ سا بزنس وہاں پہ. وہ بالکل ایک نان ایگزسٹنٹ سا بزنس تھا, لیکن الحمدللہ ٹل دا ٹائم آئی واز دیئر ہم نے اس کو ایک کافی اسٹیبل اور بڑا اسٹرانگ بزنس میں کنورٹ کر دیا تھا. ون آف مائی اچیومنٹس دیٹ آئی تھنک آف وین آئی لک بیک ایٹ مائی ٹائم ایٹ TCS. لیکن کچھ 2022 میں آتے 2021 میں آتے جو ہے وہ کچھ طرح طبیعت میں پھر بے چینی اور اضطرابیت ایک بار پھر اس نے جو ہے وہ ٹھاٹے مارنا شروع کیا, اور مجھے اندازہ یہ ہوا that I wasn't really enjoying my job and I was just not learning anything new. لوگ اچھے تھے, the owner family, they've always been very nice and kind with me. They still are, I'm still in touch with them. But بس وہ یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری گروتھ جو ہے نا وہ رک گئی ہے آ کے, ایک انحطاط سا آ گیا ہے. سو بس پھر کچھ اس طرح کے حالات و واقعات ہوئے, کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈیوائن ہیلپ مانگی اور شاید ڈیوائن ہیلپ آ بھی گئی. Then in January 2022, I decided to quit my full-time job and I turned into a full-time freelancer. Freelancer سے مراد یہ ہے, I mean, some people used to call it early retirement. I don't call it retirement because I'm still working. But فرق صرف اب یہ ہو گیا ہے that I only do things that I love doing, I'm passionate about. And I consider myself really blessed about this کہ اللہ میاں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی, بیکاز بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں اور کبھی بھی وہ کام نہیں کر پاتے جس کے بارے میں وہ بڑے پیشنیٹ ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے اب ٹائم آئے گا, اب ٹائم آئے گا. بٹ وین آئی کراس 40, جب میں نے جاب چھوڑی تھی, I was 41 then, and that's when I realized کہ یار I was just 30 few days back and now I'm 40 and I'll be 50 few days back. I'm 44 now. اور ایسا لگتا ہے کہ کل کی سی بات تھی کہ ہم 40 ٹچ کیے تھے. سو اپنا ریڈیو چل رہا ہے ساتھ ساتھ. میں اپنے کریئر میں جب بھی بات کرتا ہوں, I think something that I should mention is that I've been a radio host since 2005. اور کراچی میں اپنا کراچی 107 ایک ریڈیو چینل ہوا کرتا تھا. اس کے بعد میں سما FM آ گیا تھا. اینڈ 20 سال سے ریڈیو ہیز بین مائی پرائمری آئیڈینٹی. I mean, yes, some people do know me as a banker, کسی اور وجہ سے بھی جانتے ہوں گے, لیکن شاید جس کی وجہ سے تھوڑی بہت میری فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ, that's because of my radio show. صبح میں ریڈیو شو ہوتا ہے 7 سے 9 بجے ہوتا ہے. ایک پڑھی لکھی عوام پروگرام سن رہی ہوتی ہے, اکراس پاکستان ہوتی ہے. سو مجھے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میرا ایک بڑا اچھا سرکل بن گیا, a very good circle, a circle of very good professional people from all walks of life.
اور ہم نے ایک چھوٹی سی کمیونٹی جس کو ہم سن رائزرز کمیونٹی کہتے ہیں بیکاز میرے شو کا نام دا سن رائز شو ہے. سو وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہم بڑے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں, جہاں کبھی کوئی ہیلپ میں ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. ابھی ہم رمضان ڈرائیو بھی ہماری, آپ کے بھی میں ماشاءاللہ کام دیکھتا رہتا ہوں جو آپ سوشل ورک کے کر رہے ہیں, تھوڑا بہت ہم بھی اس بہانے سے یہ کام کر رہے ہیں. سو اٹس اے بریلینٹ پلیٹ فارم دیٹ وی ہیو کریٹڈ, اینڈ کارپوریٹ سیکٹر میں اس شو کی بہت اچھی پینیٹریشن ہے, اور اس سے مجھے میرے فری لینس کام میں بہت فائدہ ملا. دیٹ بیکاز میری جو نیش ہے دیٹ از فائنینشیل سروسز, دیٹ از انویسٹمنٹ اینڈ آل, اس میں ریڈیو کی وجہ سے مجھے بہت ہیلپ ملی. سو مجھے کام بھی کافی آتا رہتا ہے وہاں سے. جو اسٹیٹ بینک پوڈ کاسٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ملی کہ اسٹیٹ بینک میں پیپل نیو می, ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیول کے لوگ تھے they still listen to my program, اور ان کو پتا تھا کہ جیسے یہ آئیڈیا آیا پوڈ کاسٹ کا, سو the first host that they had in their mind was me, کہ ہم عدیل اظہر سے یہ کرواتے ہیں because he knows about a bit about economics, and وہ تھوڑا سا ذرا conversation بھی اچھی ہے, بول بھی لیتا ہے. سو یہ سلسلہ ہے سر, مختصر اپنا کریئر. ابھی الحمدللہ چھوٹے موٹے کام اور بھی کرتے رہتے ہیں, کام آتے رہتے ہیں سر. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس بات بنائے رکھی ہوئی ہے اس نے. اور بٹ ون تھنگ دیٹ آئی کین ویری with a lot of gratitude that I can say is that alhamdulillah I am living my life on my own terms, اور اس وقت کوئی باس نہیں ہے میرا. I'm my own boss, except of course my wife is my boss there. That's everyone's wife is. باقی الحمدللہ اپنا ٹائم ٹیبل, اپنا کیلنڈر خود بناتا ہوں. عدیل بھائی, آپ کی ماشاءاللہ کافی, جیسے آپ نے بتایا اسٹیبل جاب بھی تھی, کارپوریٹ لائف بھی تھی, لیکن آپ نے ڈے جاب چھوڑی اور دوسرے کام شروع کر دیے. مجھے یاد ہے جب میں 2003 میں یو اے ای میں آیا تھا تو میرے باس یہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کچھ سال جاب کر لیتے ہیں نا, دین یو کین نیور ڈو یور اون بزنس. آپ وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں, میں منتھلی اتنے کما رہا ہوں, میں اگر یہ جاب چھوڑوں گا کیا میں اتنے کما پاؤں گا, اگر اتنے میں نہیں کما پاؤں گا ہاؤ ول آئی مینج مائی ایکسپینسز. سو آپ بتائیں کہ واٹ ٹریگرڈ یو ٹو quit 9 to 5 and do your own ventures. دیکھیے یہ جو 40 سال کی عمر ہوتی ہے نا خضر صاحب, یہ بڑی زبردست عمر ہوتی ہے. اور میں کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ نہیں ہونا چاہتا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آئی تھی اور نبوت جو آئی تھی, وہ 40 سال کی عمر, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت تھی. اس عمر تک آتے آتے نا آپ کو آپ کی زندگی پوری آپ کے سامنے آ چکی ہوتی ہے. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے ویئر یو آر گوئنگ ٹو ان یور لائف ناؤ. آپ کیا ایک بہت ہی کارپوریٹ ہائی فلائنگ قسم کے کریئر کی طرف, ملٹی نیشنل, اور ایک پاؤں یورپ میں تو دوسرا امریکہ میں تو تیسرا مڈل ایسٹ میں, کیا آپ وہ زندگی گزار رہے ہوں گے, یا آپ ایک ماڈریٹ سی لائف گزار رہے ہوں گے. اینڈ مے بی اس ایج میں آ کے ریگریٹس جو ہے نا دے اسٹارٹ ٹیکنگ اوور یور انٹائر مائنڈ سیٹ, کہ یار کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا, میرے پاس ٹائم مشین آ جائے تو میں آج یہ چلا جاؤں, اپنا یہ ڈیسیژن ٹھیک کر لوں, مجھے وہ جاب کی آفر نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, میں دبئی چلا جاتا, میں باہر کیوں نہیں گیا. یہ ساری چیزیں نا آپ کو بہت کاٹنے لگتی ہیں. سو اس موقع پہ آ کے نا آپ کو پھر کچھ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں لائف میں. آئی مین ہر سیلریڈ بزنس مین کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے, ہر سیلریڈ کلاس کے اندر, ہر تنخواہ پانے والے بندے کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کوئی کبھی نہ کبھی اپنا کام کرے, کبھی نہ کبھی زندگی آزادی کے ساتھ اور اپنی ٹرمز پہ جیے. اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں تھا شاید جب میں نوکری کر رہا تھا, مجھے خود اپنی نوکری چھوڑنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا. جیسے اب لوگ مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا, انہوں نے مجھ سے بات کرنا شروع کی, and everybody like I thought that perhaps 80% people are not satisfied with their job, and I realized recently that 99% of the people are not satisfied with their job. They just want to quit. انہیں کچھ اور کرنا ہے. اب اس پہ پھر لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں, ہر ایک کو لوگوں کو بولتا بھی ہوں کہ نہیں یار, اٹس ہیڈونک اڈیپٹیشنز ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے, اسے اس کی پسند کی چیز بھی مل جائے پھر بھی وہ ناشکراپن ہی کرتا ہے, اور اس کو تھوڑے دنوں میں ہماری فیوریٹ گاڑی, ہمارا فیوریٹ موبائل فون, ہماری فیوریٹ گیجٹ جو ہم خریدنا چاہتے تھے وہ ہمیں کچھ دنوں میں پرانا لگنے لگتا ہے. اینڈ سیم ہیپنس ود یور جاب. آپ کو اس سے لاکھ درجے, یعنی مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار میں انٹرنشپ سٹی بینک میں کی تھی 2001 میں, when I got to know the salary of the director sales then, I was shocked. I was said کہ یار اتنے پیسے اس بندے کو ملتے ہیں, یہ بندہ کرتا کیا ہوگا. پھر ایک ٹائم آیا زندگی میں جب ہم اس سے کئی گنا پیسے کما رہے تھے, and then that's when we realized کہ اب یہ بھی کم لگتے ہیں. تو یہ ایک ہیڈانک ٹریڈ مل جس کو کہا جاتا ہے, ہیڈونک اڈیپٹیشنز کہا جاتا ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے. سو سر جی ہوا بس یہی سلسلہ کہ میں جب نوکری چھوڑ رہا تھا اس وقت ہمارے سی او نے بھی آفر کیا تھا تمہارے پیسے بڑھا دیتے ہیں, کچھ کر دیتے ہیں, بٹ سر جی میں کچھ نیا کرنا چاہتا تھا. میں آئی جسٹ گاٹ فیڈ اپ اینڈ آئی جسٹ ریئلائز کہ یار اگر میں نوکری کے ان جھنجھٹوں میں پڑا رہا تو پھر تو زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی, اور
وہ جو چیزیں میں کرنا چاہتا تھا. اچھا ایک اور بھی جو فیکٹر ہے وہ یہ دیٹ مائی چلڈرن آر بینگ ہوم اسکولڈ. ہم اپنے بچوں کو اسکول پہ بھی نہیں بھیجتے, ہم وہ گھر میں ہی پڑھائی ان کی ہو رہی ہوتی ہے, ٹیوشنز ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے سلسلہ, آن لائن اسٹڈیز ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پارٹیسپیشن فرام بوتھ دا پیرنٹس. سو اس میں بھی ایک چیز یہ آتی تھی کہ یار لاٹ واز بینگ ٹیکن اوور بائی مائی وائف ایز فار ایز, کیونکہ باپ تو صبح جاتے تھے, میں تو صبح 6:45 نکل جایا کرتا تھا اور روزانہ رات 7:30 بجے پہنچا کرتا تھا. تو بائی دا ٹائم یو ریچ ہوم یو آر آلموسٹ ڈیڈ. آپ چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, تو زندگی میں اس کے بعد بچتا نہیں ہے. سو یہ چیزیں تھیں, کافی ساری کنسیڈریشنز تھیں. میں نے یہ سوچ لیا تھا, اور مائی وائف آئی تھنک ہر سپورٹ ہیز بین ایکسٹراڈنری ان دیٹ. ان فیکٹ اگر وہ شاید مجھے پش نہ کرتی تو میں یہ ڈیسیژن نہیں بھی لے پاتا. What I realize is that یا میں نے جو ڈیسائڈ, ہم نے جو مل کے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ ہم کم پیسے کما لیں گے, بٹ وی وڈ وانٹ ٹو لیو اے کنٹینٹ اینڈ اے ہیپی لائف رادر دین ایک مٹیریلسٹک لائف. تبھی میں نے آپ کو بتاؤں آر لائف اسٹائل از ویری مینیملسٹک. ہم ایک اپارٹمنٹ میں جہاں پہ ہم 15 سال سے رہتے ہیں, وہیں رہتے ہیں, اسی کو رینوویٹ کرواتے رہتے ہیں. گاڑی بھی انفیکٹ میں نے تو ابھی جب پیٹرول پرائسز بڑھ گئی تھیں, آئی ایون ڈاؤن گریڈڈ مائی کار. آئی سیڈ آئی موو ٹو اے ہائبرڈ کار, جو کہ بہت سستی گاڑی تھی بٹ اس کے مقابلے میں جو میں اس سے پہلے چلا رہا تھا. بٹ آئی سیڈ I don't want a big car. I mean, مجھے نہیں مہینے کے 70-80 ہزار روپے پیٹرول خرچ کرنے. Now I save 50% on my fuel every month. So this is the kind of lifestyle that we had. ہمارے لیے جو پرائمری چیز آ گئی تھی وہ شاید ہماری ہیپینس اور ہماری کنٹینٹمنٹ آ گئی تھی رادر دین مٹیریل ویل بینگ. سو آپ جب اس موڈ میں آ جاتے ہیں خضر صاحب, تو پھر آپ کے لیے نا پھر کوئی اگلی نوکری, اگلا اسائنمنٹ, یہ چیزیں ویلیو نہیں کرتی ہیں. آپ کے لیے جو چیز ویلیو کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ what am I doing, یا جو مجھے کام ملنے والا ہے, ڈز دیٹ میک می ہیپی, وٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ ریئلی میکس می ہیپی. آئی لو میٹنگ نیو پیپل, نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی 2 دن پہلے آئی واز ان لاہور, الائڈ بینک کا ایک پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے, آئی واز ہوسٹنگ دا ایونٹ دیئر. کل سے میری ایک پوڈ کاسٹ کی سیریز ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ شروع ہو رہی ہے, جس میں بہت سارے لوگوں سے میری رمضان میں پوری ریکارڈنگز ہونی ہے. نا ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, ٹو ویری ڈفرنٹ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. سو یقین جانے یعنی ایوری منتھ, اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگلے مہینے اس کے بعد کیا کرو گے, اس کے بعد کیا کرو گے. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہوں گا, اور جو بھی کر رہا ہوں گا وہ اپنی ٹرمز پہ کر رہا ہوں گا. سو دیٹس دا ریزن سر. آئی نو یہ بڑی ویئرڈ سی تھاٹ ہے. سیلریڈ لوگ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کی گولڈن ہینڈ کفس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ تھوڑا سا امیجن کرنا مشکل ہے. بٹ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آن مائی ڈیتھ بیڈ وین آئی لک بیک ایٹ مائی لائف I would regret about few things. And the thing is that Adil, you had a great opportunity when you were 41. You never took that opportunity. No, I took that opportunity based on my own planning. اس میں ظاہر ہے میری فائنینشیل پلاننگ played a very very important role. I've been a very avid investor since 2007. جو اسٹاک مارکیٹ کا مشرف ٹائم والا بوم تھا, میں نے وہ بھی انجوائے کیا. تو میں تو بڑا پرانا آدمی, بڑا پرانا پاپی ہوں, میں کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کا میں. سو ہم نے تو بڑے اتار, تبھی تو مجھے یہ چھوٹی موٹی کریکشنز ڈراتی نہیں ہے مارکیٹ کی. میں نے کہا تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلور لگتا ہے تو مارکیٹ میں ہوتا کیا ہے. یو گائز ہیو ایبسولوٹلی نو آئیڈیا. آئی تھنک دیٹ ریئلی ہیلپ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ آپ کا فائنینشیل بیک اپ آپ کا کیا ہے. تو مجھ سے اگر کوئی مینٹرنگ کے لیے آتا ہے تو میں سب سے پہلا سوال میں یہی کہتا ہوں, اس سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھیا پیسہ کتنا بچاتے ہو مہینے کا, یہ تو پہلے مجھے بتاؤ. یہ ریٹائر تو ہو جانا وقت سے پہلے, جو فائر موومنٹ ہوتی ہے بالکل اس کا حصہ بناؤ. بٹ آر یو ایکچولی سیونگ اور انویسٹنگ اینی تھنگ. So sir, in a nutshell, this is the thought in my mind, and that's why I quit my full-time job. سو فار جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے دیٹس ویری انسپائرنگ. عدیل بھائی آپ نے بہت کام بھی کیے ہوئے ہیں, ابھی آپ نے مینشن بھی کیا ہے, ان کو سائیڈ ہسل کہہ لیں یا وینچر کہہ لیں یا ایڈونچرز کہہ لیں جاب چھوڑنے کے بعد. آپ کچھ ہمارے ساتھ اپنی سکسیس سٹوریز اور فیلیئرز شیئر کرتے ہیں, اور ان سے آپ نے سیکھا کیا, سو دیٹ جو ابھی اس جگہ پہ ہیں کہ میں اپنی جاب چھوڑوں نہ چھوڑوں. سو اگر کچھ آپ اپنی سکسیس فیلئر اور ان سے جو لیسنز لرن کیے وہ شیئر کر پائیں تو. دیکھیے ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے, اگر آپ مجھے سکسیسز کی بات کریں گے تو میری تو سب سے بڑی سکسیس اب تک یہی ہے کہ اگر میں فائنینشیل ٹرمز میں بات کروں, سو اٹس بین 3 years. ان فیکٹ 28 فروری اب سے کچھ دنوں پہلے اٹس ایگزیکٹلی 3 years جب میرا نوکری کا آخری دن تھا. بلکہ میری فیس بک کی میموری بھی آ رہی تھی, وہ جو میں نے آخری تصویر اپنے آفس کی انٹرنس پہ جو ہے وہ لگائی تھی, جہاں میں نے اناؤنس کیا تھا دیٹ آئی ایم کوئٹنگ مائی جاب. سو ون آف دا بگیسٹ سکسیس جو میں خود ذاتی طور سے دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں دیٹ آئی ہیو بین لیونگ آن دی آپریٹنگ انکم.
میں نے ابھی تک جو اپنی سیونگز کی تھیں یا جو پول بنایا تھا مجھے ابھی تک اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں پڑی. اینڈ دیز سیونگز آر آل دیو اونلی گرون بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال مارکیٹ کے لیے کیسے رہے ہیں. آل یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے, یقین جانیے میں کوئی کروڑ پتی کہوں اب میں بہت زیادہ کروڑ پتی نہیں. اور پاکستان میں تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے ان باتوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا تو بڑی اسٹاک مارکیٹ کی باتیں کرتا ہے, آ جاؤ ذرا ابھی بتاتے ہیں تمہیں, نکالو بھائی آدھا ہمارا حصہ دو, اب ہمارا ڈیویڈنڈ بھی دو. تو نا اٹس ناٹ, بٹ اتنا مجھے پتا ہے کہ ایون اف ٹوڈے خدا نخواستہ آئی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو, میرے پاس زیرو ورک آتا ہے, دین آئی گو انٹو مائی سیونگس پول اینڈ پھر وہ میں کروں گا. لیکن الحمدللہ اب تک کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا. آئی مین ایک بالکل صرف ریڈیو شو سے میں نے چھوڑا تھا, پھر ٹی وی شو آیا اور پھر بہت ساری چیزیں ہوئیں. ایک میری بڑی سکسیس میں اس چیز کو مانتا ہوں. سیکنڈلی ظاہر ہے جو آئی تھنک اگر میں پوائنٹ بائی پوائنٹ سکسیس تو پھر وہ بہت ٹیکٹیکل لیول کی ڈسکشن ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پوڈ کاسٹ جس کا آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیڈ. I really wish that podcast had continued even with or without me. وہ ظاہر ہے گورنر چینج ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ رضا باکر کے بعد ڈاکٹر مرتضیٰ کے بعد بالکل مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. ایک بہت ہی کنزرویٹو شخصیت جمیل صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. He may be doing a great job, but his view on corporate communication and communication overall is entirely different from what Murtaza Saab used to think and what Raza Bakar used to think. They were more like کہ یار ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے. اینڈ پرہیپس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شاید یہ اسٹیٹ بینک کا رول نہیں ہے. سو آپ دیکھیں کہ وہ اب ہارڈلی کوئی پوڈ کاسٹ آ رہی ہوتی ہے, اینڈ میرا خیر ان سے اب تقریباً 2 سال ہو گئے, وہ سلسلہ ختم ہوگا. بٹ آئی تھورلی انجوائڈ دیٹ ایکسپیرینس. اس کے علاوہ ون تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی انجوائنگ, خضر صاحب پچھلے 3 سال میں اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم ان ولڈرنس. بہت زیادہ ٹائم مجھے اب ملتا ہے. میں ایک ٹریننگ کمپنی سے بھی وابستہ ہوں جو نوجوانوں کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتی ہے اور ان کے جو پروگرامز کرتی ہے وہ ولڈرنس میں کرتی ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقے, میں نے پاکستان بہت کم دیکھا ہوا تھا, مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوتی رہی یہ بات بتاتے ہوئے کہ میں نے شاید باہر زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, پاکستان میں نے کم دیکھا ہے. لیکن مجھے پچھلے کچھ سالوں میں, پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے بہت سارے علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملا. یہ جو ولڈرنس ایکسپیڈیشنز لے کر گیا, پچھلے سال مجھے موقع ملا, آئی لیڈ اے سنو ایکسپیڈیشن. منور ویلی ایک جگہ ہے اپر کاغان ویلی میں, اور بڑی ہی مشکل وہ ایکسپیڈیشن تھی, بٹ آئی لیڈ دیٹ فار واز اے 4-day کیمپنگ اور بہت مزہ آیا تھا اس میں. سو یا آئی تھنک دیز آر دا تھنگز دیٹ آئی ریئلی انجوائڈ. دیکھیں اس میں سکسیس کی جو بنیاد تھی, میں نے شروع میں جو ایک بات بولی تھی وہ یہ تھی دیٹ آئی تھنک آئی واز سکسیزفل ان آئیڈینٹیفائنگ مائی نیش. میں انہی چیزوں میں کام کر رہا تھا جو مجھے پتا تھا دیٹ آئی ایم ریئلی گڈ ایٹ دوز. میں ان چیزوں میں ناؤ اب شاید ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ میں بہت سارے پروجیکٹس کو منع کر دیتا ہوں, بیکاز میں ان کو بڑا اوپنلی یہ بولتا ہوں کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ دس. انہی پیسوں میں آپ کو مارکیٹ میں کچھ اور بہت اچھے لوگ مل جائیں گے who one will be desperate for work and secondly مجھ سے بہتر کام کر رہے ہوں گے. اگر میں اپنے فیلیئرز کی بھی بات کروں تو شاید میرے فیلیئرز بھی الحمدللہ کوئی بہت زیادہ فیلیئرز تو ہے نہیں, بٹ 2 یا 3 ایسے اوکیزنز آئے جہاں پہ I was taken aback by my own performance. I was not satisfied and 1-2 ایونٹس تھے جو مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ عدیل اب تمہیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے بیکاز this is just not your area. کچھ ہمارے یہاں ذرا پاکستان میں لوگوں کی اب ایک ایونٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں سب کے نام نہیں لوں گا, لیکن I never thought I'm saying something political, but because one of the political persons جو کراچی کا ایک important political آدمی ہے, he got offended by what I said and he said to the organizers that I did not come here to listen to the political bhashan and political talks, even though یہ اس زمانے میں, یہ پچھلے سال الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی سیاسی جو درجہ حرارت تھا وہ کافی بڑا ہوا تھا. سو مجھے پھر اندازہ یہ ہوا کہ یار کچھ آرگنائزیشن سے دور رہنا ہے, کچھ طرح کی چیزیں نہیں کرنی, اور خاص طور سے ایسا پروگرام جہاں پہ کوئی سیاستدان آ رہا ہو یا کوئی آ رہا ہو وہ نہیں کرنے. سو I would say there have been 90% successes sir, and over 10% failures, and failure سے الحمدللہ لیسن سیکھا ہی ہے. اگر ہم ملٹیپل انکم سٹریمز کی بات کریں تو آپ کے خیال میں ڈائیورسیفیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے when we speak about financial freedom, اور آپ کے لیے کون سی ایسی اسٹریٹجیز تھی جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ٹو ڈائیورسیفائی یور سیونگز, انویسٹنگز اینڈ پورٹ فولیو بنانے میں؟ آئی تھنک
اس وقت تو خاص طور سے جن نوجوانوں سے، بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک یوتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہوں، وہاں بھی کام کرتا ہوں، پلس مجھے اب بہت موقع ملتا ہے یونیورسٹیز میں جا کے باتیں کرنے کا. میں بہت اسٹرانگلی ایمفسائز سب کو یہی کرتا ہوں کہ ڈیولپ اے سیکنڈ انکم اسٹریم. ناؤ دیٹ سیکنڈ انکم اسٹریم اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. دیکھیں میں بہت لکی تھا، میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ریڈیو شو مل گیا تھا. اینڈ مائنڈ یو دس ریڈیو شو، ایون دو ریڈیو بڑا ہی اب تو ایک بڑا غریب سا میڈیم رہ گیا ہے. 20 سال میں اگر ٹی وی میں ہوتا ہے I would have been a very popular person, but radio میں I'm not that popular because yes, I think I agree, ریڈیو اب وہ نہیں رہا جو ایک زمانے میں اس کی پاور ہوا کرتی تھی. Everything has become digital. اور پاکستان میں unfortunately unlike India, ریڈیو کا جو ٹرانسفارمیشن ڈیجیٹل میں تھا وہ اتنا سوئفٹ نہیں تھا. انڈینز نے 10-12 سال پہلے ہی ڈیجیٹل پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ہمارے اب ریڈیو چینلز جا کے اس بات کو ان کا احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم اس ریس میں بہت پیچھے رہ گئے. خیر اس سے قطع نظر، بٹ ریڈیو کا مجھے جو فائدہ ہوا وہ ایک تو یہ تھا کہ جی اٹ بیکیم مائی کیتھارسیس. پورے دن کی جو فرسٹریشن پاکستان میں جو ہو رہا تھا، میں نے پاکستان کا بہت ٹربولنٹ ٹائم دیکھا ہے. ظاہر ہے وار آن ٹیرر، پاکستان میں روزانہ دھماکے ہونا، کرکٹ میں انڈیا سے مصباح الحق کا کیچ دے دینا پیچھے، پھر 2009 ورلڈ کپ جیتنا، پھر موہالی میں ہار جانا، یہ ساری پاکستان کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ہم نے ریڈیو پہ، میں نے قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو محسوس کیا ہے ان فیلنگز کو. سو میرے لیے تو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا تھا کہ جی آئی ہیڈ اے سیکنڈ اسٹریم آف انکم، بٹ آنیسٹلی آئی وانٹیڈ اے تھرڈ اسٹریم آف انکم ایز ویل، اینڈ وچ از ویئر دا سیونگز اینڈ انویسٹمنٹ تھنگز کیم ان. اور میں آج تک میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب میرا ایک اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر تھا، یہ میں 2007 کی بات کر رہا ہوں، دبئی اسلامک بینک میں تھا. اس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا ود اے سیلس ریپرزینٹیٹیو آف المیزان انویسٹمنٹ، اینڈ ہی سیڈ کہ باس کچھ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میں بھی سوچ رہا ہوں اسٹارٹ کروں. آنیسٹلی اس وقت مجھے آئی نیو اباؤٹ، میں اسٹاک مارکیٹ کو فالو بچپن سے کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب رات کو 9 بجے خبر نامہ ختم ہو جایا کرتا تھا، تجارتی خبریں آیا کرتی تھیں، اور وہ میں تجارتی خبریں تک سنا کرتا تھا. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی رہی مجموعی طور پر، اتنی کمپنیوں کے بھاؤ میں اضافہ اور اتنی میں کمی ہوئی. مجھے وہ اسکرپٹ تک یاد ہے. میں اتنا اب بزنس کی نیوز فالو کرنا، پھر آئی بی اے میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا اسکول ہے. لیکن وہ جو ایک پاکستان میں ایک مڈل کلاس کا مسئلہ ہے نا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جانے سے ڈرتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ اپنی ٹاکس میں بھی یہ بات کرتا ہوں، اکثر پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات بولی ہے خضر صاحب، دیٹ پاکستان میں تو اسٹاک مارکیٹ ہیز اے ویری بیڈ اسٹوری. اس کی اسٹوری ٹیلنگ خراب ہوئی ہے. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی اسٹوری ٹیلنگ بہترین ہوئی ہے. لائک ہمارے یہاں مڈل کلاس یہ سمجھتی ہے دیٹ مجھے اس مڈل کلاس کے ٹریپ سے نکلنے کے لیے میرا وہ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نکالے گا. مجھے آج بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، وہ 50% ڈکلائن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے والد صاحب کا بھی یہی خیال تھا، بلکہ اس وقت یقین جانیں 1995 میں ہمارے ابو نے ایک پلاٹ بک کرایا تھا جس کا آج تک ہم کیس لڑ رہے ہیں. نیب میں ہمارا کیس چل رہا ہے، ہمیں آج تک اس کا پوزیشن نہیں ملا. لیز ہو گئی ہے، سب ہو گئی ہے. میں کیونکہ اس میں کافی ایکٹیو رہتا ہوں، نیب کے ساتھ بات کرنی ہو، بلڈر کے ساتھ ہو، ماسٹر پلان ہو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، ہائی کورٹس ہوں، یہاں چکر لگ رہے ہیں ہمارے آج تک. میں اکثر امی کو یہ بولتا ہوں کہ امی وہ جو 3-4 لاکھ روپے ابو نے اس کا پلاٹ لیا تھا، کاش اس کے ہم اس وقت میوچل فنڈ لے لیتے، آج وہ ہمارے کتنے کروڑ ہوتے. آپ کو تو یہ بات پتہ نہیں. امی کہتی ہیں ہمیں تو کوئی بتاتا ہی نہیں تھا. اور یہ ایک فیکٹ ہے، ہمارے یہاں مڈل کلاس نہ صرف ان چیزوں میں جانے سے ڈرتی ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، ہمارے چاہے یہ بروکریج ہاؤسز ہوں یا ہمارے میوچل فنڈز ہوں، دے ہیو ڈن اے پیتھیٹک جاب، دے ہیو ڈن اے ویری پور جاب ان برنگنگ پیپل ٹورڈز اسٹاک مارکیٹ. ہمیں کیا یاد رہتا ہے یار وہ فلانا ہمارے کزن تھے، وہ تو سڑک پہ آ گئے، ان کا تو پورے کے پورے جائیداد بک گئی. اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی وہ لیوریج پہ جو ہے شیئر بائے کرتا تھا، انہیں کون سمجھائے کہ وہ 54-58 والے شیئرز اٹھایا کرتا تھا. ان میں میں ہمارے خاندان کا بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور میں اکثر یہ بولتا ہوں مجھے ذرا اپنا پورٹ فولیو تو دکھائیے جس میں آپ کے 3 کروڑ 4 کروڑ کا نقصان ہوا تھا. میں آپ کو ابھی بیٹھ کے بتاؤں گا کہ اس پورٹ فولیو میں کہاں مسئلے تھے. کوئی ایک بلو چپ کمپنی میں گارنٹی کر رہا ہوں اس میں نہیں ہوگی. وہی میں کمپنیوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کون سی کمپنیاں ہیں جو 1-2 روپے 2.5 روپے کے شیئرز پہ چل رہی ہوتی ہیں. سو this is the تو anyway coming back. So میرے لیے یہ this investment in stock market I think was turned out to be a very good side income. And the good thing about that Khazar Saab was that I never really needed throughout this time مجھے پیسے نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ کمپاؤنڈنگ والا جو فیکٹر تھا نا that was working for me کہ جی کیونکہ ظاہر ہے الحمدللہ نوکری اچھی خاصی تھی، اچھے خاصی پیسے تھے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بڑی منیملسٹک قسم کی لائف تھی، کوئی بہت بڑا ہم نے بڑا گھر ور نہیں بنایا اپنے یہاں، کچھ نہیں کیا.
گاڑی بھی ریزنیبلی رکھی ہے ہمیشہ. پھر ریڈیو سے انکم آ جایا کرتی رہی. تو وہ جو میرا انویسٹمنٹ تھا وہ میرا ساتھ ساتھ چلتا رہا. اگین آئی ریئلی وش آئی واز ایز اگریسو ایز آئی ایم رائٹ ناؤ ٹورڈز مائی انویسٹمنٹ اس وقت, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم ہر مہینے سیو ضرور کر رہے تھے. سو اٹ بیکیم کائنڈ آف اے تھرڈ انکم اسٹریم فار می. اور آئی تھنک یہ جو پوری لائف کا جو کورس گیا ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو میں لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پلیز اپنے کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ ضرور سائڈ میں رکھتے رہو. کوئی دھندا کاروبار نہیں کر سکتے, کوئی بزنس نہیں کر سکتے, اسٹاک مارکیٹ از اے گریٹ اپرچونٹی. لک لانگ ٹرم 10-15 سال کا سوچو, آپ کو نقصان نہیں دے گی. عدیل بھائی آپ سیونگز کا بہت زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں, اینڈ یو آلسو کال یور سیلف سیونگز ایونجلسٹ. سو اور پاکستان میں ایک اور بھی ہے, سم ٹائم آئی ایم ویری کیئرفل ٹو آسک پیپل ٹو سیو, بیکاز جس طرح سے ایکسپینسو لائف ہو گئی ہے, جس طرح انفلیشن رہی ہے, جس طرح غربت بڑھی ہے, جس طرح جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. سو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی غلطیاں کرتے ہیں لوگ when it comes to trying to save some money؟ رائٹ. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خضر صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان, میں اس کو ڈبل شاہ مینٹیلٹی کہتا ہوں پاکستانیوں کی, کہ بس کچھ عدیل بھائی مجھے ایسا بتائیں کہ میرے پیسے اگلے 2 سال میں ڈبل ہو جائیں. میں نے کہا یار اگر مجھے 2 سال میں پیسے ڈبل کرنے کا پتہ ہوتا نا تو میں پھر شاید خود سوئٹزرلینڈ میں اپنا ایک جو ہے نا وہ گھر میں یا کہیں بہاماس میں کوئی آئلینڈ لے کے رہ رہا ہوتا. بھائی ایسا نہیں ہوتا, 2 سال میں پیسے ڈبل نہیں ہوتے. ہاں بیریا ٹاؤن میں فائلوں پہ ایک بار لوگوں کے چھکے لگ گئے تھے, اب ذرا مار کے دکھا دو چھکے. وہ ایک فیز آتا ہے, اینڈ پیپل تھنک, اینڈ دس از ویئر پیپل گیٹ رانگ. یہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں جی, نوکری چھوڑی, پروویڈنٹ کے پیسے ملے, کسی بزنس پہ لگا دیا, اور وہ جو پارٹنر تھا وہ پیسے لے کے بھاگ گیا. حضرت صاحب دس از سچ اے ٹپیکل اسٹوری ان پاکستان. آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, کتنے لوگوں سے مجھے سننے کو ملتا ہے. میں ان سے اکثر یہی بولتا ہوں کہ یار بزنس میں تم لگا دیتے, تم کتنا % انٹرسٹ اس میں کا, کتنا % ریٹرن تم اس میں کما لیتے یار, تمہاری اتنی محنت کی کمائی. اچھا میں بھی اس میں اپنے ہاتھ جلا چکا ہوں, میں اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا. I invested my provident fund in a project and کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں, and that wasn't successful. یہ میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور میرے لیے بہت بڑی لرننگ تھی کہ میں بڑا ترم خان بنا پھر رہا ہوں جی انویسٹمنٹ سیونگ کے حوالے سے, and I got lured by those temptations too. میں بھی اس ٹیمپٹیشن میں چلا گیا کہ یار بڑا زبردست ریٹرن دے رہا ہے بندہ تو. نہیں بھائی, پاکستان میں سب سے بڑی غلطی لوگوں کی یہی ہے کہ جی میں ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے کی بات ہے, ہمارے ایک پرانے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر کا میسج آیا تھا, عدیل بھائی مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ بس 2 سال میں مجھے پیسے چاہیے, یہ پیسے ڈبل ہو جائیں. میں نے کہا بھائی پھر تو ایسا کر, جوا کھیل لے کہیں پہ, کوئی پتے وتے میں جوا اڈے کا پتہ ہے لیاری میں چلے جاؤ, وہاں پہ جا کے جوا کھیل لو, یا جو ہے نا وہ کوئی اسپورٹس بیٹنگ وغیرہ میں چلے جاؤ. پیسے تمہارے بن بھی سکتے ہیں اور تمہارے پیسے جا بھی سکتے ہیں. اگر ایماندارانہ نیک طریقوں سے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کسی کو پیسے بنانے ہیں تو پھر اس میں انتظار کرنا پڑے گا. پیشنس از واٹ یو نیڈ. آئی اسٹرانگلی بلیو, اینڈ آئی تھنک خضر صاحب آپ بھی اس پہ بلیو کرتے ہوں گے, کہ وہ جو ایک کلیشے جاتا ہے نا کہ پہلا 1 لاکھ مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چیزیں آسان. سملرلی پہلا 1 کروڑ مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد it starts compounding, and that's where the magic starts to happen. میں جو بھی لوگوں کے ساتھ پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کی کوئی تھوڑی بہت سیشنز کرتا ہوں, اپنی بھی ٹاکس میں کرتا ہوں کمپنیوں میں جا کے یا انڈیویجول سطح پہ, میں سب کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جی ایک لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو دیکھنا ہے. ایک بہت آپ ایک لمبا ٹائم دیکھیے کہ یار جس میں آپ کے پیسے میجک آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. یہ اکا دکا چھکے 100 میں سے ایک بندے کا لگ جاتا ہے. ڈونٹ گیٹ لوڈ بائی. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا چھکا لگ گیا اگر بحریہ کے پلاٹ میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بحریہ کے پلاٹوں میں جن لوگوں کے چھکے لگے تھے, ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان چھکے والے پیسوں سے انہوں نے بحریہ میں اور پلاٹ خرید لی, اور آج وہ پھنس گئے. ناؤ دے ریئلی کین ناٹ. میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, مجھے لاہور اسلام آباد کا نہیں پتا, بٹ اٹس اے ڈیزاسٹر فار مڈل کلاس پیپل ہو پٹ دیئر منی ان ریئل اسٹیٹ. real estate is such a dangerous asset class in Pakistan. ایک تو یہ کہ اب بیریئرز ٹو انٹری بہت زیادہ ہو گئے ہیں, بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے آپ کو ریئل اسٹیٹ میں گھسنے کے لیے. اچھے بلڈرز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ 3-4 کروڑ سے تو کم کے آ ہی نہیں رہے ہیں. ایوریج پاکستانی کی 3-4 کروڑ کہاں سیونگ ہوتی ہے سر؟ وہ کوئی اپنا گھر بیچے گا تو اس کو 3-4 کروڑ شاید مل جائیں. سو اسٹاک مارکیٹ کی بیوٹی یہی ہے کہ 5,000-10,000 سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. کسی کو ریئل اسٹیٹ کا بہت ہی شوق ہے تو میں انہیں ریٹ ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ جی پاکستان میں اب
دو ریٹ آ گئے ہیں اچھے ہیں, the returns have been good as well, بلکہ اس میں تو کیپٹل گینز بھی ہو رہا ہے اس کے پرائس میں اینڈ آل. سو آئی تھنک پاکستانیوں کا جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے, ہم بہت جلدی امیر بننا چاہتے ہیں, وہ ہم ریکس ٹو ریچز سامنے جیسے کوئی لاٹری لگ جائے گی. اور تو یہ مائنڈ سیٹ ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایک لانگ ٹرم پکچر دکھانی ہے. انڈیا میں the concept of SIP is very popular. I mean ایک کہنا چاہیے کہ ایک عرف عام بن گیا ہے. پاکستان میں سپ کا ذکر کرو تو لوگ ابھی بھی پانی کا سپ یا لسی کا سپ سمجھتے ہیں اس کو, بٹ انڈیا میں اٹ از ویری پاپولر, اور اس کا لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے. ہاں وہ مارکیٹ کی ان کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں, آپ بھی فالو کرتے ہیں, ہم بھی فالو کرتے ہیں انڈیا میں. آئی کلوزلی فالو انڈین اکانومی اینڈ دیئر مارکیٹس, اینڈ وہاں کے مسئلے نظر آ رہے تھے جو اس وقت ان کی مارکیٹ میں ہو رہا ہے. یہ لوگ 5-5 6 مہینے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اتنی خوفناک ویلیویشنز پہ بھائی کیوں اٹھا رہے ہو, بٹ ہم تو ابھی بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا. سو لوگوں کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ غلطی نہ کرو انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ایک لانگ ٹرم پکچر لو. اگر کوئی آپ کو سال کے 30-35% 40% ریٹرن پرومس کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی گھپلا اس میں ضرور ہے. عدیل بھائی آپ 17 سال سے انویسٹ کر رہے ہیں اینڈ یو ہیو بلٹ اے ویری امپریسو پورٹ فولیو. کون سی ایسی جو پرنسپلز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں جس نے آپ کو گائیڈ کیا اور سکسیسفل بنایا, وہ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے یہ جو میرا اسٹاک مارکیٹ میں جو میرا انویسٹمنٹ کی جرنی رہی ہے, سو اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے نووس, بالکل جسے کچھ نہ پتا ہو, اور مجھے ٹوٹل ٹرسٹ تھا. میں نے کہا یار المیزان ہے, آئی نو اباؤٹ میزان بینک. میں اس زمانے میں اسلامک بینکنگ انڈسٹری میں ہوتا تھا, اور مجھے اندازہ تھا کہ یار میزان آج نہیں تو کل ایک بہت بڑا ادارہ بننے والا ہے. اینڈ آئی ہیڈ اے فیتھ ان دیٹ آرگنائزیشن اینڈ آئی اسٹارٹیڈ پوٹنگ منی ان دیٹ. 2012 میں جا کے یہ پہلی بار ایسا ہوا دیٹ آئی میٹ, ہمارے ایک لسنر ہی تھے جو کہ ایک فنڈ مینیجر تھے, سرفراز ان کا نام ہے. سو ہی کیم ٹو می اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم, ایون دو وہ خود ایک میوچل فنڈ کمپنی میں فنڈ مینیجر تھے, لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ عدیل بھائی اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا شروع کریں. اینڈ آئی سیڈ اچھا بتاؤ کیسے. تو اس نے مجھے کچھ 2-3 ایڈوائس دی تھیں, اور وہ ایڈوائس میں نے جیسے کہتے ہیں نا اپنے پلو سے باندھ لی تھیں, اور میں آج بھی ان کو بڑا, اور میں ہر ایک کو سمجھاتا بھی ہوں. اور اس میں ان کی جو ایڈوائس نمبر 1 تھی یہ تھی کہ ان دا لانگ رن اٹ از اونلی دا گریڈی ہو لوزز ہز منی. یعنی ایک طویل مدت میں صرف لالچی آدمی ہی اسٹاک مارکیٹ میں پیسے ڈبواتا ہے اپنے, یا اور لالچی کون ہوتا ہے, وہی جو 54-58 والے شیئرز میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا اس نے ہمیشہ مجھے کہا تھا کہ کسی کمپنی میں اس وقت انویسٹ, یا اس کمپنی میں انویسٹ کریں جس کو آپ خود بائی کرنا چاہتے ہوں, یعنی آپ خود اون کرنا چاہتے ہوں. بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بڑے اچھے امپورٹنٹ اسٹاک مارکیٹ کے جو ہیں یہ رولز ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. سو میں نے جن چیزوں پہ میں نے جب بھی کسی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, کیا کریں انسان ہیں, ہم نے بھی کیا 1-2 دفعہ انویسٹمنٹ یہ 54 کمپنیوں میں, اور ہر دفعہ مجھے نقصان ہی اٹھانا پڑا. اینڈ آئی تھنک 3 سے 4 سال میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھیا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سو واٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ان سم تھنگ دیٹ آئی ڈو از دیٹ, چاہے ان کی گروتھ سلو ہو, شیئر پرائز اسٹیبل گروتھ ہو رہی ہو, کچھ بھی ہو, آئی اونلی گو فار بلو چپ کمپنیز. آئی اونلی گو فار دوز کمپنیز جن کے ایک تو بزنس کو میں سمجھتا ہوں, میں نے ان کا نام سنا ہوا ہو. اب ہم سب کا فیوریٹ اینگرو فرٹیلائزر ایک شیئر ہے, آئی تھنک ہم سب انویسٹ کرتے ہیں. ڈیویڈنڈ ییلڈ اچھی ہو ان شیئرز کی. ابھی جیسے ایک شیئر کے حوالے سے میں نام نہیں لوں گا, اگین ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے مجھے مارکیٹ میں بڑی اچھی خبریں, پازیٹیو خبریں, میں یہ والا خبریں نہیں مل رہی کہ سٹا ہو رہا ہے اس کمپنی میں, یار فلانا بروکر اس شیئر میں گھس رہا ہے. نہیں, the company fundamentally is doing excellent. But the issue with that share is that it doesn't give dividend. The company hasn't given dividend for 7-8 years now. Stable company, profitable company and all. So اب مجھے ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے کہ میں شیئر اٹھاؤں. میں جنرلی جاتا ہوں ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ والے شیئرس کے اوپر. اینڈ پچھلے 2-3 سال میں تو خیر ڈیویڈنڈ ہو نان ڈیویڈنڈ ہو, آپ کو سبھی شیئرز میں بھلائی ہوا ہے اور بہتری آئی ہے. سو مائی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی از ویری سمپل سر. یہ جو گندے سندے شیئرز میں نہیں ڈالنا ہے, چاہے جتنی بھی ٹیکنیکل آ جائیں. I'm sorry, مجھے پتا ہے آپ ٹیکنیکل سے کافی آپ کا لگاؤ ہے اس طرف کہ جی اتنے پہ ٹارگیٹ پرائس ہے, یہاں جانے والی ہے, پتہ نہیں کون سی آپ لوگوں کی ٹرمینالوجیز یوز کرتے ہیں, ڈوجی اسٹار ہے, ہینگنگ مین ہے, اور پتہ لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں یہ چیزیں سن کے, یار میں اس کو فالو کرتا ہوں وہ تو پتہ نہیں کیا باتیں بولتا ہے, میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی. میں نے کہا یار تو مجھے فالو کر لیا کر یار, چھوڑو. سو what my strategy is simple. One, don't go for these shares, go for blue chip companies only. And the second thing is that dividend کو ہنٹ کریں. میں ڈیویڈنڈ ہنٹر ہوں, اس لیے میں لوگوں کو, خیر میں لوگوں کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دیتا ہوں, لیکن میں ذاتی طور سے ڈیویڈنڈ ہنٹر ہوں. اینڈ دیٹ اسٹریٹجی از پیڈ آف, آنیسٹلی اسپیکنگ.
جو میں نے بہت شروع میں بات کی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم ٹو رچ, مجھے کوئی بہت زیادہ امیر بننے کا شوق بھی نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو جواب بھی کافی دینے پڑ جائیں گے ہم کو. So for my lifestyle and my everything, this strategy for the past 10 years has been working pretty well. الدیل بھائی یو ایس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیویڈینڈ آپ کے بروکریج اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے, ری انویسٹ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ ڈیویڈینڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, بینک اکاؤنٹ میں, سم ٹائم ہم وہ واپس نہیں سینڈ کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں, کیسے مینج کرتے نہیں 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 سر, میں بڑا اس معاملے میں نا میں ریلیجسلی, جیسے ابھی ڈی سی, سب سے پہلے ڈی سی آر کا ڈیویڈنڈ آتا ہے, آپ کو پتا ہے سال میں جو اناؤنسمنٹ آتی ہیں, جیسے ہی آیا the first thing the next day I think what they did was میں نے وہ اماؤنٹ اٹھا کے اپنے بروکریج والے میں ڈالے and I bought DCR again, اسی اماؤنٹ کا میں نے DCR میں, I just wanted to enjoy the compounding factor. تو میں اپنا جو کیلکولیٹر بناتا ہوں, ظاہر ہے ہر کوئی جو بندہ انویسٹر ہے وہ اپنی یا تو کوئی ایکسل شیٹ ہے, اب تو ماشاءاللہ ٹولز بھی بہت اچھے آ گئے, میری تو بلکہ ایکسل شیٹ جو ہے یہ کوئی اس کی ڈیٹ کریشن کی ڈیٹ کوئی 10 سال پرانی ہے, جو وہ ایک کنٹینیوس چلتی جا رہی ہے, جس سے مجھے اندازہ بھی رہتا ہے یار ہاؤ مائی ویوز آف مارکیٹس اینڈ ایوری تھنگ ہیو چینج. اس میں ڈیویڈنڈ کی اپنی جو انٹری مینول انٹری ہے, میں اولڈ اسکول گائے پر ہے, میں اس میں ڈیویڈنڈ کی مینول انٹری کرتا ہوں. سو آئی میک شیور کہ جیسی وہ کریڈٹ ہو میں واپس جا کے پھر وہی شیئر جو ہے دوبارہ خرید لیتا ہوں. تھوڑی مینول کام ضرور ہوتا ہے اس میں, بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم چل ود اٹ. ٹائم بہت ہوتا ہے میرے پاس, تو مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اس میں. عدیل بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ یو آر اے منیملسٹ, اور میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں. آئی آلویز ٹیل مائی وائف دیٹ آئی جسٹ نیڈ 2 ٹی شرٹس, 2 جینز اینڈ 2 سنیکرز. زیادہ کی ضرورت ہی نہیں, کبڈ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں. سو آپ بھی ہیں, آپ بھی اس پہ فوکس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فائنینشیل مارکیٹس میں پیپل رن آفٹر منی, اور جو مجھے سب سے بری چیز لگتی ہے نا, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ, آئی سی پیپل رننگ بیہائنڈ دا منی. کوئی اسٹاک اوپر جا رہا ہے, پاگلوں کی طرح پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو دین لائک ایویلیویٹ اور ڈیفائن فائنینشیل سکسیس؟ پاکستان میں لوگ دیکھیں گے, دیکھو کتنا پیسہ بنایا, باہر ڈالا کھڑا ہوا ہے, اب یہ ہے وہ ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دین فائنینشیل سکسیس؟ دیکھیے جو ایک اپنی زندگی کا بھی میں نے ایک رول اب بنایا ہوا ہے, اور میرے ایک امریکن ایک گرو جی ہیں, میں ان کی کتاب, ان کی پوڈ کاسٹ وغیرہ کافی سنتا ہوں, ڈاکٹر رون سیگل ان کا نام ہے, اور از این ایکسپرٹ ان مائنڈ فلنس, جو مینٹل میڈیٹیشن ٹائپ مائنڈ فلنس, اس کے بڑے گرو مانے جاتے ہیں. آج کل ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب بھی میں پڑھ رہا ہوں, اور اس کتاب سے اندازہ ہو جائے گا کہ میری لائف کے بارے میں تھنکنگ کیا ہے. The name of that book is The Extraordinary Gift of Being Ordinary. So I consider myself as a very ordinary person, and I consider that being ordinary as a gift of God. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عام انسان بنایا ہے. I do not want to be. میں اپنی زندگی میں پہلی بار, میں جھوٹ نہیں بولوں گا خضر صاحب, I have started celebrating my friends' achievement. 3 Idiots ہم سب نے دیکھی ہے. 3 Idiots کا ایک بڑا پیارا سین تھا کہ جس میں وہ جب رینچو فرسٹ آتا ہے تو وہ دوستوں کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں, اور میں بہت اسٹرانگلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ کے علاوہ, آپ کی وائف کے علاوہ, آپ کے بچوں کے علاوہ, ایون امنگ یور سبلنگس دیر از این ایلیمنٹ آف رائولری اینڈ جیلسی. ہر جگہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے نکالنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. میں آج بھی لنکڈ پہ جاتا ہوں, آئی سی مائی فرینڈز اچیو. لنکڈ از اے ویری ڈینجرس ٹول فار مینٹل ویل بینگ, یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو. آپ کو ایسا لگتا ہے سب کریئر میں گرو کر رہے ہیں, صرف آپ ہی پیچھے رہ گئے ہیں. یہ شاید کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے پاکستان کے کنٹری ہیڈ کو بھی وہ جب دیکھتا ہوگا وہ کہتا ہوگا یار یہ بندہ میرے ساتھ پروڈکٹ مینیجر تھا, آج یہ ریجن ہیڈ کر رہا ہے. بھائی جب تم آئی بی اے سے نکلے تھے یو وڈ ہیو سیکریفائز یور رائٹ ہینڈ فار دا جاب دیٹ یو ہیو رائٹ ناؤ. لیکن کیا ہے کہ جی وہی ہیڈونک اڈیپٹیشنز اور وہی ہمارے پرابلمس وہ چلے جا رہے ہیں. سر جی آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا وہ اس کا جواب بڑا سمپل, اور وہ یہ, آئی ڈو ناٹ وانٹ ادر پیپل ٹو ویلیڈیٹ مائی سکسیس. مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی ویلیڈیشن نہیں چاہیے اپنے سکسیس کی, اور میں لوگوں کو بھی یہی بتاتا ہوں, یو آر ڈوئنگ فائنینشلی ویل, آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یو آر ڈوئنگ فائنینشلی ویل. اینڈ یو ول ریئلائز آئی ہیو گاٹ ایکسٹرا منی ایٹ مائی ڈسپوزل, میرے پاس ایکسٹرا پیسے موجود ہیں. آپ کو کوئی گاڑی کے تھرو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تر لوگ لون پہ ہی لے کے, تو مجھے اندازہ ہوا نا جب میں نے آٹو فائنینس اور مارگیجز مینیج کیا, مجھے اندازہ آیا کہ بڑے امیر دکھنے والے لوگ, بلکہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ میں پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کی جو کنسلٹنسیز کر رہا ہوں اس میں
ہمارے بعض دوست جو اپیرنٹلی ہمیں فائنینشلی بڑے ویل آف لگتے ہیں, دے آر اسٹرگلنگ فائنینشلی, ان کی نہ کوئی سیونگ ہے نہ کچھ ہے. مڈل ایسٹ میں دبئی خاص طور سے, اٹس سچ اے ڈینجرس پلیس ٹو لیو. اپنی ٹیمپٹیشنز کو دبئی میں روکنا, مڈل ایسٹ میں روکنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. سو ہرس نیچرل چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جبلت انسان میں انسٹنکٹ ڈالی ہوئی ہے کہ مجھے اور سے اور خوب سے خوب تر جو ہے وہ جانا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی, ورنہ وہ جو ہیپینس, یا جس کا میں اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتا ہوں کہ جی مجھے خوش رہنا ہے لائف میں, مجھے امیر نہیں ہونا, جو ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں دیٹ when I will achieve success I will become happy. No, it's not that. When you will be happy, you will be successful. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں نا, کیونکہ وہ جو ہے نا کہ سکسیس مجھے خوش کرے گی, وہ سکسیس کبھی نہیں آنے والی. پھر وہی بات آ جاتی ہے جی, وہ تنخواہ جو آپ کو آج سے 15 سال پہلے ایسپریشنل لگتی تھی, جب کچھ سال بعد آپ خود اس تنخواہ پہ پہنچے, آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی میں تو اس میں خوش نہیں ہوں. اب میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں, مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کی تقریبات دیکھ کر پاکستان کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ تو کمپلیکس میں چلے گئے ہوں گے کہ یار ہمارے بچوں کی شادی تو بڑی کوئی سمپل سی ویڈنگز ہم نے کر دی تھی, لک ایٹ دس از واٹ دا ویڈنگ از لائک. سو انسانی ٹیمپٹیشنز کی اور انسانی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس لیے ڈو ناٹ سیک ویلیڈیشن فرام ادر پیپل. ہم کوئی ایک گاڑی اپنی ایک ڈالا ویگو لے لیتے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ We want a validation from other people. We want other people to think that we are rich. اس چیز سے نکلنا ہے, اور اس کا نکلنے کا ذریعہ یہی, اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے آج ڈالا لے لیا, کل کو آپ کو یہی ڈالا جو ہے نا اولڈ فیشن لگنا شروع ہو. دیکھیں یہ آئی فون یہی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے نا, ہر سال ایک نیا آئی فون. اب کوئی آئی فون 15 یا 16 میں مجھے کوئی فرق بتا دے, وہ کیا ہے؟ کچھ دیکھنے میں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 14 اور 16 میں کیا فرق ہے. میں تو صرف بڑا سستا سا چائنیز فون یوز کرتا ہوں, اور یہ گھڑی بھی چائنا کی ہم بانے ہوئے ہوتے ہیں, یہ والی دکھنے میں یہ بھی بڑی اسمارٹ لگتی ہے, بٹ بہت کم پیسوں میں لی. دس از دا وے, آئی مین مائی سیٹسفیکشن کمز فرام ان سائڈ می. کسی سے ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر آپ دوسروں کی ویلیڈیشن سیکھ کرتے رہیں گے نا, آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے زندگی. عدیل بھائی, آپ میزان انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے بگیسٹ بیریئرز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے روک رہے ہیں؟ ہاؤ کین وی اوور کم دس چیلنج؟ سر جی, پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وچ از پشنگ پیپل بیک از ڈر, فیئر. جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے اپنی اسٹوری ٹیلنگ کی نہیں آج تک. پروفٹ میگزین بڑا اچھا آتا ہے, آپ بھی پاکستان ٹوڈے کا آپ بھی پڑھتے ہوں گے, ہم بھی پڑھتے ہیں. اس میں پچھلے سال ایک بڑا اچھا کمپیریزن آیا تھا, جس میں انہوں نے پچھلے سال مارچ کا ہی میرے خیال سے یہ 1 سال پرانا آرٹیکل ہے, جس میں انہوں نے ڈفرینٹ ایسٹ کلاس کی پچھلے 25 سال کے ریٹرنز دکھائے تھے, جس میں اسٹاک مارکیٹ آئی تھنک واز ایٹ 18.9%, the real estate was at 11 point something percent, gold was somewhere close to 15-16%. so gold ایک واحد تھا جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے قریب آ رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے گولڈ کا ایشو بھی جو ہے وہ روپی ڈیپریسیشن کے ساتھ, اگر روپیہ ہمارا اتنے خوفناک طریقے سے ڈیپریشیٹ نہیں ہوتا تو گولڈ میں بھی ہمیں وہ ریٹرنز نہیں ملتے جو ہمیں ظاہر ہے. ابھی یہاں پہ پی کے آر ٹرمز میں بات کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ان USD ٹرم نیچرلی, بیکاز آئی ارن ان PKR اینڈ آئی اسپینڈ ان PKR موسٹلی. سو ہمیں ایک اسٹوری بنانے کی ضرورت ہے اسٹاک مارکیٹ کی, جس میں PSX کو تو جو کام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ہمارے بروکرز کی اور ہمارے میوچل فنڈز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب آپ سے میں اگر ایک سوال پوچھوں, پاکستان کی کوئی بڑی سیلیبریٹی جو آپ نے آج تک کسی بروکریج ہاؤس یا کسی میوچل فنڈ کے ایڈ میں دیکھی ہو؟ نہیں ہے. انڈیا میں مہندر سنگھ دھونی آتا ہے, سپ کر لیں. میں ان کے ٹی وی ایکٹرز ایکٹریسز کو, مووی کے بالی ووڈ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز آ کے جو ہیں وہ بجاج آلیانز اور پتہ نہیں کن کن کے میوچل فنڈز پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. واٹ دے ہیو ڈن, جسٹ اسٹوری ٹیلنگ. انہوں نے ایک اسٹوری کریٹ کر دیا انڈیا میں دیٹ بھائی مڈل کلاس کے لیے دس از اٹ پرفیکٹ. یعنی آپ کو اگر اس غربت کے یا اس مڈل کلاس کے ٹریپ سے نکلنا ہے, دیٹ اسٹاک مارکیٹ از دی ایریا تھرو وچ یو کین کم آؤٹ آف اٹ. یس دیر آر سکسیسز, دیر آر فیلیئرس. وہ تو بزنس میں بھی ہوتے ہیں نا, بزنس میں بھی سکسیس ہوتے ہیں, بزنس میں بھی فیلیئرز ہوتے ہیں. پاکستان میں پتہ نہیں ہمیں کس بات کا ڈر ہے. مے بی ہمارے یہاں نا ہم شاید ایمبیشس بہت زیادہ نہیں ہوتے, آنیسٹلی اسپیکنگ. بس جی کام چل رہا ہے, پچھلے سال سے 20% گروتھ دکھا دی, بس جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی, بس اللہ کا کرم ہے جی, کام بڑا اچھا چل رہا ہے. Why not 200% growth? Why aren't we pursuing 150%? ابھی آپ دیکھیے میوچل فنڈ میں جو پاکستان میں گروتھ آئی ہے
اس میں میوچل فنڈ نے کیا کام کیا ہے؟ اس میں تو آپ کو 20-21% ریٹرن مل رہا تھا منی مارکیٹ فنڈ میں, اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ گروتھ ہوئی ہے. پیپل آر اسٹل ریلکٹنٹ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, ہاؤ مچ آف دیٹ منی مارکیٹ منی فنڈز جو کہ میوچل فنڈ میں تھے, جو کہ اب ان کے آدھے ریٹرن ریٹ آف ریٹرن ہو چکے ہیں, وہ 10-11%, 6-7%, 8% پہ آ گئے ہیں, ان میں سے کتنا اسٹاک مارکیٹ میں گیا؟ کتنے لوگوں نے کال کر کے اپنے کلائنٹس کو فون کیا؟ واٹ واز دا سکسیس ریٹ, واٹ واز دا پچ, کیا وہ پچ کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ میں جانے کے لیے؟ میں میوچل فنڈ کے جب سیلز ریپرزینٹیو سے ملتا ہوں, مجھے یہ جان کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی نالج بڑی کم ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, ان کی اپنی کنوکشن بہت کم ہوا کرتی ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں زیادہ تر ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ کسی بینک کے ساتھ لنک ہے. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کینیبلائزیشن ان کی وہ بینک کا سٹاف کرتا ہے. وہ کہتا ہے سر پیسے اپنے نکال لیں میوچل فنڈ سے, سر ریٹ ختم ہو گئے ہیں, تباہ ہو گئی, اسٹاک مارکیٹ میں مت جائیے گا, اسٹاک مارکیٹ تو تباہی ہو جائے گی, آپ سڑک پہ آ جائیں گے, 10% 20% رہ جائیں گے آپ کی زندگی بھر کی کمائی, بیکاز اس کو اپنی برانچ میں پیسے واپس لانے ہیں نا. تو یہ ہمارے یہاں پاکستان میں وہ جو فیئر کریٹ کیا گیا ہے نا اسٹاک مارکیٹ کا, جس کو کسی نے, مجھے لگتا ہے کسی نے صحیح طریقے سے ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اور اس میں دیکھیے فائدہ بھی ہے, مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, ہماری مارکیٹ کی ڈیپتھ نہیں ہے, بہت ہی چننے تھوڑے سے انویسٹرز ہیں, اور جب ڈیپتھ نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ مینیپولیشن ہوتی ہے اسٹاک پرائسز کی. تو یہ شاید جو ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی مینیپولیٹو پاور بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے, which is where I believe mutual funds can play a very important role, but unfortunately ہمارے ابھی تک جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ ہماری والدہ کو بڑی مشکل سے میں نے ان بیسیوں کے چکر سے نکالا ہے, بیسی ڈالوں گی. میں نے کہا ارے امی, اب والدہ کو تو میں اب ٹائم ویلیو آف منی سمجھانا ذرا مشکل ہو جائے گی, لیکن ان کو میں نے سمجھایا کہ امی اگر شروع میں آپ کی بیسی نکل آئی پھر تو مزے ہیں, اگر آپ کا آخر میں نمبر آیا تو کیا ہوا؟ یہ جو پیسے آپ اتنے سال تک دے رہی ہیں اس کو یہاں انویسٹ کرتی رہیں, اس پہ آپ کو اتنا % ریٹرن بھی ملتا رہے گا. آپ لوگوں کو سمجھائیں گے, لوگ سمجھیں گے, سمجھانے والے تو بنو. دیٹس دا پرابلم میرے خیال سے. آئی تھنک فیئر کا فیکٹر ہے, اور دوسرا ہماری کوئی سیلنگ پچ بھی بہت اچھی نہیں ہے. عادل بھائی آپ بھی میڈیا میں ہیں, ریڈیو پہ بھی کام کرتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ رفتار کے ساتھ کافی ساری پوڈ کاسٹ بھی کی ہیں انویسٹنگ پہ. سو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ابھی جو میڈیا کا ایک رول ہے؟ ایک تو کنونشنل ٹریڈیشنل میڈیا ہے, ابھی ایک ڈیجیٹل میڈیا ہے, پوڈ کاسٹرز ہیں, تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سب میڈیا میں کام کر رہے ہیں یہ کس طرح اس لینڈسکیپ کو شیپ کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں؟ دیکھیے ٹریڈیشنل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو خضر صاحب وہ تو آج تک وہی پی ٹی وی کا خبرنامہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی رہی, مجموعی طور پر اتنی کمپنیوں کے بھاؤ میں اضافہ اور اتنے میں کمی ہوئی, ہم آج تک وہیں پہ کنونشنل کوئی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں ایک CNBC چینل شروع ہوا تھا, وہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے ظفر صدیقی صاحب مرحوم نے سٹارٹ کیا تھا, لیکن جو سما ٹی وی کے بھی اونر ہوا کرتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے ان کو ایڈز ہی نہیں ملے زیادہ, بیکاز پاکستان کا لوگوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں میں. اب CNBC کس کو دکھا رہے تھے بھائی؟ who wants to watch؟ کچھ کمپنیوں کے CEOs دیکھ رہے ہوتے تھے, کچھ انویسٹر دیکھ رہے ہوتے تھے, کچھ بینکوں میں آپ چلے جائیں تو ان کے ہیڈ آفیسز میں, بینکوں کی برانچوں میں جائیں تو وہاں پہ بھی جیو اور ARY چل رہے ہوتے ہیں, لوگ نیوز ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. گیم چینج ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اینڈ پہ, اور یہ بات ماننی پڑے گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نے I've been on Twitter since 2012, میرے خیال سے 2012 یا 11 سے ہوں میں. سلطان اذلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ, میں ہاکی کا بہت بڑا فین ہوں آج بھی. سلطان اذلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ فالو کرنے کے لیے میں نے ٹویٹر پہ سائن کیا تھا, بیکاز اس کے علاوہ کہیں اور وہ اس کی اپڈیٹ مل نہیں رہی تھی. اس وقت nobody was talking about stock market now, but آج 12 years 13 years down the road I'm very happy to see کہ ہمارے یہاں ایک کمیونٹی بن گئی ہے. کچھ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, لائک میں تو بلکہ ڈھونڈتا ہوں کہ مجھے اس طرح کے ٹویٹر اکاؤنٹس ملے. میں ابھی بھی اگر اپنی ٹویٹر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے الگورتھم کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ میرے ٹویٹر پہ زیادہ تر جو ہے وہ پولیٹکس والے مجھے جو ہے نا وہ ٹویٹس دیکھنے کو ملتے تھے. اب آئی سی اے لاٹ آف دیز پاکستان میں جو بروکریج ہاؤسز سے ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے انویسٹرز اس طرح کے ہیں جنہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کی ہے. I see a lot of people doing this. تو مجھے لگ رہا ہے ایک چینج شروع ہو گیا ہے. Let's see, سرمایہ has done a great job. میں جانتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ اس کورس میں انرول کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان کی ویب سائٹ بڑی زبردست ہے. مجھے بھی کوئی کمپنی اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, ایک زمانے میں PSX کی ویب سائٹ پہ جایا کرتا تھا, بٹ آئی ناؤ گو ٹو سرمایہ. ان کا جو وہ شیئر مانیٹرنگ ٹول بنایا ہے انہوں نے, وہ بہت اچھی. So things are available. ایک بہت اچھی کمیونٹی بن گئی ہے. کچھ میرے بہت پسندیدہ اکاؤنٹ ہیں
جن کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں, ان سے میں خود بہت سیکھتا ہوں, روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملتا ہے. سو مجھے ایسا لگ رہا ہے دیٹ ٹائڈ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ٹرن ناؤ, چیزیں اب ذرا چینج ہونا شروع ہوئی ہیں, اور بہت سارے لوگ, بہت سارے, مثلاً میرا تو بہت چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے, اس میں صرف 16,000 سبسکرائبرز ہیں اس کے, بیکاز آئی ڈونٹ گیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو یوٹیوب. بٹ پچھلے سال آئی میڈ اے ویڈیو آن میوچل فنڈس, اینڈ وہ پتہ نہیں گوگل یوٹیوب الگورتھم نے اس کو پکڑ لیا کہیں سے. سو آپ اگر آج پاکستان میں جا کے میوچل فنڈ پاکستان لکھیں گے تو میری ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آ جائے گی. اینڈ ابھی 3-4 دن پہلے دیٹ ویڈیو کراس 100,000 ویوز, بائی دا وے. مجھے بھی نہیں پتا تھا, مجھے بھی جب 70-80 ہزار ہوئے تو میرے ایک دوست نے, اور یار تیری اس ویڈیو کے بڑے ویوز ہیں. میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ کہنے لگا تمہاری میوچل فنڈ والی. سو آئی وینٹ دیر اینڈ اٹ سیڈ 72,000 ویوز. میں نے کہا واو, دس از امیزنگ. سو اس میں ہوا یہ کہ اس سے اندازہ مجھے یہ ہو رہا ہے دیٹ اگر آپ کوالٹی کنٹینٹ ڈالیں گے, there is a small market out there that really wants to consume that. اور 4%, 5%, 10% ہٹ ریٹ ہوا ہو اس کا, لیکن کوئی 5-6 ہزار لوگ تو مارکیٹ کی طرف آئی گئے ہوں گے نا. اینڈ وی ہیو بین سیئنگ دس نمبر that the number of investor is going up. ہر مہینے اگر 10,000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں اس میں اکثر مذاق سے کہتا ہوں کہ یار اس میں کوئی 150-200 لوگ تو میں کنونس کر کے لے کر آ رہا ہوں گا, یا میری تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان 1 لاکھ لوگوں میں آئے ہوں گے, which is a great thing. So I think social media کے آنے کے بعد سے the tide has started to turn. ایک ہماری بہت اچھی کمیونٹی بن رہی ہے انویسٹرز کی, people who know the stuff, جو اس کام کو جانتے ہیں, rather than کہ اس پہ سٹا ہے, اس پہ بھاٹا ہے, یہ کر لو, فلانا کر لو, یہ بدلا کر لو, یہ کر لو. پراپر آپ کو ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی اور فنڈامنٹل سائٹ پہ بھی آپ کو اچھے تھریڈ سننے کو ملتے ہیں. جیسے آج کل ایک لڑکا ہے شایان, I mean he makes such wonderful threads. ابھی بلکہ میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, اس نے پاکستان انٹرنیشنل برگ ٹرمینل پہ ایک بڑی اچھا ایک تھریڈ بنایا تھا کہ فنڈامنٹلس کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں. I appreciated him کہ یار this is something pretty cool. And so میرا یہ خیال ہے that things have started to change now. میں نے بھی یہی آبزرو کیا کہ جو ہمارے بروکریج ہیں یا جو ایک ٹریڈیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, دے ہیو فیلڈ, دے کوڈ ناٹ ڈو اے گڈ جاب. جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا پوڈ کاسٹ سے, میں نے ایک mentoringforcause.com کا پلیٹ فارم بنایا, اینڈ آئی ہیو ڈیڈیکیٹڈ 1 hour ایوری ڈے. کوئی بھی مجھ سے کنیکٹ ہو سکتا ہے, کوئی وہ چارجز نہیں ہے, فری ہے. اور بہت سارے جو دوست آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی اسپیسز سنا کرتے تھے, اینڈ دین وی گاٹ دس انٹرسٹ ان ٹو اسٹاک مارکیٹ. اور پھر ایک دفعہ میں بڑا سرپرائز ہوا, ایک دوست نے آ کے بتایا کہ میں نے آپ کی ساری پرانی اسپیسز سنی ہیں اور 50 سننے کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو انویسٹ. سو دیکھیں کیسے لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پھر انویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اگلا میرا کویسچن ہے عدیل بھائی, بہت سارے لوگ دے آر ایکٹیولی ورکنگ فار منی. سو آپ کی باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ پیسیولی جو ورک کرنا ہے دیٹس بیٹر. سو ایکٹیولی جو ورک کر رہے ہیں, ہاؤ کین دے ٹرانزیشن ٹو دس پیسیو انویسٹمنٹ ٹو بلڈ لانگ ٹرم فائنینشیل انڈیپینڈنس؟ دیکھیے, اگر میں یہ سوال آپ کا صحیح سمجھ پاؤں کہ لوگ اپنی ایکٹیو انکم کو کوئٹ کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکٹیو ملٹیپل ٹریڈنگ جو کر رہے ہیں, ایکٹیولی اسٹاک بائی سیل کر رہے ہیں, رائٹ آپ تو نہیں کرتے, ہاں ہاؤ میں نہیں دے کرتا. کین ٹرانزیشن ٹو دیٹ سائڈ اینڈ وائی؟ میں اکثر مذاق میں یہ بات بولتا ہوں, آئی ایم اے ویری بورنگ انویسٹر. میں بہت, یعنی کہ جو میں جس بروکر کے ساتھ کام کرتا ہوں, ایون تو میں اس کو بہت کام بھی دیتا ہوں, میں ان کو بہت اکاؤنٹس کھلوا کے دیتا ہوں پرو بونو, لیکن میں ایکچولی مجھے اس بروکر سے شاید اتنا کنسرن نہیں ہے, مجھے ان لوگوں سے کنسرن ہے کہ آئی وانٹ دیم ٹو اسٹیپ انٹو دا اسٹاک مارکیٹ. میرے بچوں کے بھی اپنے ماشاءاللہ انہوں نے لاسٹ ایئر اپنی عیدیاں انویسٹ کر دی تھیں, ان کے شیئرز ہیو ڈن ریئلی ویل, دے گیٹ دا ڈیویڈنڈس اینڈ آل. اور بچوں کی بھی اپنی اسٹوری سناتا ہوں, بلکہ میرا چھوٹا والا تو بڑا خوش ہے, اس کو ایک ہم ڈارک ہارس ہمارا ایک شیئر ہے جہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا تھا, اینڈ اٹ ہیز ڈن ریئلی ویل ریسنٹلی, تو ہی واز ویری ہیپی. ہی واز ٹیلنگ می کہ میرا 70% 80% پورٹ فولیو لاسٹ ایئر سے گرو ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے, سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے نا, وہ انسان کی نیچر ہے. بعض لوگ ہوتے بڑے اگریسو بائی نیچر ہے نا, انہیں بس وہی ان کا ڈبل چاہ والی تھنکنگ ہے, اور وہ ہے دے ہیو اے اسٹرانگ کنوکشن آن دا ٹیکنیکل سائڈ کہ یار بس یہ دس از دا ٹارگیٹ پرائز اینڈ دس از دا آپ کی کیا کہتے ہیں جی اسٹاپ لاس ہے, اور میں یہیں پر ہی گیم کھیلوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا اپنی نیچر ہوتی ہے. میں شاید بائی نیچر ایک کافی
پرسکون انسان ہوں اور چل کرتا ہوں کافی زیادہ اینڈ آل. میں ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا کہ یار بس یہ 10 پیسے اوپر بڑھے اور میں اس کو بیچ کے نکل جاؤں اور یہ آپشن نہیں یار. میں تو ایسے شیئر میں گھسوں گا جو کہ میں پھر اب 1 مہینہ بعد دیکھوں گا پرائسز کی یار. اب میں کر تو یہ اب کسی کی آپ تھنکنگ کو بدل نہیں سکتے. آئی تھنک یو کین شو دیم بوتھ سائڈ آف دا پکچرز. میرے لیے وہ جو ایک اور کلیشے بڑا یار ایک بڑی ایک جو کہاوت کہی جاتی ہے دیٹ آلویز بی ان دا مارکیٹ, میرے لیے شاید وہ چیز بہت اپلائی ہوتی ہے. یعنی شیئر پرائز گر بھی جائے, جیسے ہب کو I had invested in ہب کو اور میں نے 169 بھی دیکھا اور میں نے ہب کو 97 98 بھی دیکھا, بٹ سم ہاؤ مجھے فنڈامنٹلی ایون دو ان کا بیس پلانٹ بند ہو گیا, باقی ایک اور پلانٹ پہ ان کا وہ ہو گیا, بٹ وہ جو BYD والی گیم ہے ان کی, اب وہ مجھے فنڈامنٹلی ایک بڑی زبردست ڈیل لگتی ہے. لائک ہب کو اینڈ حبیب اللہ خان صاحب اینڈ آل دیئر ٹیم ہیز ٹو اسکرو اپ سم تھنگ بگ ٹائم for BYD to be a failure in Pakistan, because ہمیں یہ پتا ہے that BYD جس مارکیٹ میں جاتی ہے وہاں پہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے. وہ گاڑی شاید ایسی ہے, انڈیا ایک ایکسیپشن تھی, وہ تو آپ کو پتا ہے انڈیا میں ان کو پلانٹ بنانے نہیں دیا جو وہ بنانا چاہتے تھے. انڈیا کا رہنے دیں کیونکہ وہ پھر میک ان انڈیا چل رہا تھا اور وہ چائنا کے ساتھ ان کے مسئلے کچھ اور تھے. However, that is my conviction. So بہت سارے لوگ تھے جن کو جب ہب کو انڈر 100 آیا تو میں نے کہا یار I think it's a great buying opportunity because somehow fundamentally مجھے یہ گیم آن لگ رہی ہے ان کی. اب آپ دیکھیے ہب کو 133 134 دوبارہ وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے. سو اگر کسی نے آ کے 100 پہ ہب کو خرید لیا ہو, میں نے اس سے تھوڑے سے اوپر لیول پہ آ کے مختصر سی بائنگ کی تھی, بہت زیادہ پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن جتنا بھی تھا میں نے کہا یار یہ 104 105 پہ اللہ مالک ہے دیکھ لیتے ہیں, کر لیا. There was some advantage of that, no doubt about that, even though ابھی بھی اپنے پیک سے وہ تقریباً کوئی ابھی بھی 20% نیچے ہے, لیکن ابھی تو BYD کے نمبرز ریفلیکٹ ہونا شروع نہیں ہوئے. We know کہ the response has been very good. تو میں یہ اسٹوری کیوں سنا رہا ہوں, میں اسٹوری صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس میں آپ کو اسٹوری ٹیلنگ ہی کرنی ہے, لوگوں کو ان کی کمپنیوں کی کہانی ہی سنانی ہے, جس میں جا کے لوگ جو ہے وہ زیادہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف آئیں گے. However, having said that, خضر صاحب ایک سرٹن سیگمنٹ ہے جو ہمیشہ ڈے ٹریڈنگ ہی کرے گا. ایک سرٹن مثلا میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کراچی میں, ایون دو آئی ایم مائی سیلف این اردو اسپیکر, بٹ دیر آر آل میمنز ہیئر, اینڈ میمنز آپ کو پتا ہے دیٹ دے آر ویری اسمارٹ وین اٹ کمس ٹو منی. ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو میں سکھاتا ہوں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, وہ کہیں گے یار تو بطخ کے بچے کو تیرنا سکھائے گا کیا یار, ہمیں سکھائے گا. وہ وہی کام کریں گے. وہ ان کو میں نہیں کہہ رہا سب میمن یہی کام کرتے ہیں, نہیں, بٹ اسٹاک مارکیٹ میں کیونکہ وہی لوگ زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں, گجراتیز اینڈ میمنز ہسٹوریکلی یہی لوگ زیادہ کام کرتے تھے, تو اب باقی اور جگہوں کے بھی لوگ آ گئے ہمارے آپ کے جیسے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. A certain percentage of people will continue doing that. However, again, it will come down to storytelling. How do you tell the story of these good companies that you can really invest in for a long time? عادل بھائی, اگر جو کوئی ابھی فائنینشیل انڈیپینڈنس اچیو کرنا چاہتا ہے تھرو انویسٹنگ, سیونگ, سائیڈ ہسلز, اسے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور کون سی ایسی 1-2 غلطیاں ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا جو میرا لوگوں کے ساتھ جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنے ایکسپینسز کو ٹریک. سب سے پہلے ہیو این اینڈ گیم ان مائنڈ. تمہاری اینڈ گیم کیا ہے, تمہیں کرنا کیا ہے. مثلا میں جب یونیورسٹی کے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں یا ایسے بچے جو ابھی نوکریوں میں گھسے ہوتے ہیں, میرا ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا اینڈ گیم بتاؤ مجھے. اینڈ گیم بچے سمجھتی نہیں عادل بھائی, اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ نوکری کب تک کرنی ہے, 60 سال کی عمر تک کرنی ہے یا 45 سال تک کی عمر تک نوکری کرو گے یا 50 سال میں ریٹائر ہونا ہے. واٹ از یور اینڈ گیم, کرنا کیا ہے. اگر 60 سال تک نوکری کرنی ہے تو پھر تو یار ایک معمولی اپنی نارمل ایک لائف کی ٹریجیکٹری پہ جاتے رہو, اینڈ یو ول ایک IBA کے بچے, CBM, لمس, کچھ نہ کچھ کر لو گے یار زندگی میں, تم اپنے ساتھ پریشان نہ ہو. تو گیم تب آن ہوتی ہے جب آپ بندہ یہ بولتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ریٹائر وین آئی ایم 45, سو آئی ایم 23 رائٹ ناؤ, آئی ہیو گاٹ 22 ایئرس. گیم وہاں پہ شروع ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو 30-35 سال کی عمر میں آتے ہیں, 40 سال کی عمر میں آتے ہیں, ان کو پھر زیادہ اس میں اگریسو ہونا پڑتا ہے ان چیزوں کے حوالے سے. 40 سال کی عمر والا بندہ جو آتا ہے خضر صاحب, وہ یہ کہتا ہے کہ میں 20 سال میں ریٹائر ہونا, اینڈ آئی وانٹ ٹو ریٹائر ود, آئی ہیو گاٹ مائی پروویڈنٹ فنڈ بھی میری چل رہی ہے, مجھے گریٹوٹی بھی مل جائے گی, بٹ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اینڈ آئی وانٹ مور منی آؤٹ آف اٹ. تو میرا جو جنرلی طریقہ کار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اچھا آئی ایم ناٹ, میں عبد الرحمان نجم کی طرح کوئی کوالیفائڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزر نہیں ہوں, میرے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, میں موسٹلی پرو بونو بیسس کے اوپر لوگوں کی صرف ہیلپ کر رہا ہوتا ہوں. اس میں کوئی
خیر my first step for them is to track your expenses. تمہارا مہینے کا خرچہ کتنا ہے. So you know your income, it is definite, and you know what are your expenses. Start tracking them. تم دیکھو تم کتنے پیسے بچا رہے ہو, کتنے پیسے, کیا پیسے بچا بھی رہے ہو یا نہیں, بیکاز بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے ایکسپینسز اوپر ہے اور ان کی انکم جو ہے وہ نیچے. میں ابھی بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم when it comes to cutting down our expenses, ہم لوگ بڑے stubborn ہیں, ہم لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے let's say اگر کسی کو میں یہ بول دوں کہ یار, کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یار مجھ سے پیسے نہیں بچ رہے, اور میں اس کو یہ بولوں کہ یار اتنا بڑا گھر ہے اس کو بیچ دو, یا اتنے بڑے گھر پہ کرائے پہ ہو, چھوٹے گھر پہ کرائے پہ چلے جاؤ, پیپل گیٹ آفینڈیڈ بائی دیٹ. خضر صاحب, ایک دو پوڈ کاسٹ میں صدرہ اقبال کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ تھی میری, اس میں نے لوگوں کو یہی بولا تھا, اس میں فائنینشیل مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے تھے. میں نے اس میں یہی بولا, میں نے کہا یار یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اے ہاؤس. اچھا, ہماری مڈل کلاس فینٹیسی ہے اپنا گھر بنانا. بڑے بھائی, میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا بھائی سوئٹزرلینڈ ہیز دا لارجسٹ پر کیپٹا ملینئر ان دا ورلڈ, اینڈ دا ہاؤس اونرشپ پرسنٹیج ان سوئٹزرلینڈ از ہارڈلی 30% شاید. وہاں پہ either people own multiple properties, the companies own the properties, اور باہر یا چائنیز وائنیز جو ہے نا یہ اون کرتے ہیں. باقی وہ لوگ تو رینٹ پہ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم اتنی بڑی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو اماؤنٹ آپ نے لگا دیا تھا اپنے گھر پہ 2 کروڑ روپے آج سے کوئی 12 سال پہلے, آج اگر آپ وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیتے, اچھا پھر اس میں لوگ کہتے ہیں یار گھر میں کیپٹل گین بھی تو ہوا ہے. سمجھانا پڑتا ہے بھائی, گھر میں تو کیپٹل گین تب ہوگا جب تم اس گھر کو بیچو گے. تم تو اس گھر کو بیچ ہی نہیں رہے ہو. اٹس این illiquid asset that you are sitting on. So my first suggestion to anyone is start tracking your expenses and see تم پیسے کہاں کہاں بچا سکتے ہو. چاہے وہ تمہاری گاڑی ڈاؤن گریڈ کرنا ہو, یا اگین پھر اٹ کمس ٹو دا سیم تھنگ, اپنی تھوڑی ایگو آپ کو ہرٹ کرنی پڑے گی, دبانی پڑے گی. تھوڑی سی شروع میں مشکل ہوتی ہے, بعد میں انسان اڈیپٹ کر جاتا ہے. انسان ہر سچویشن میں, ملتان میں, ٹوبا ٹیک سنگھ میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں رہنے والے آج سیسکیچوان میں -45 ڈگری سینٹی گریڈ میں زندگی گزار ہی رہے ہیں. انسان ایڈجسٹ ہر چیز میں کر جاتا ہے. دین میں جو پھر دوسرا اس میں ایڈیشن کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ جو ایک وارن بافٹ کا رول ہے, پے یور سیلف فرسٹ. سیونگ شوڈ بی دا فرسٹ ایکسپینس آف دا منتھ. کچھ بھی ہو جائے, تمہیں 10,000 سیو کرنے, 5,000 سیو کرنے, اپنے بجلی کا بل, اپنے بچوں کی اسکول, ہر چیز پے کرنے سے پہلے اپنے سیونگز کے پیسے نکالو. ریسٹورنٹ سیکریفائز کر لو, مت جاؤ KFC ایک دفعہ یار, کچھ ہو جائے. آج کل تو KFC جائیں 5-6 لوگوں کا خرچہ ہی 4-5 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے. یہاں پہ اتنا مہنگا the food has become. So تنخواہ آئے, جیسے میرا 20% رول ہے جو میں لوگوں کو سجیسٹ بھی کرتا ہوں. وہ 20% رول یہ کہ میرے پاس لیٹس سے کسی پروجیکٹ کے 1 لاکھ روپے آتے ہیں, میرے لیے اٹس ناٹ 1 لاکھ روپے, میرے لیے وہ 80,000 روپے, کیونکہ 20,000 تو مجھے سیونگ ہی کرنی ہے. تو دا مومنٹ دا فنڈز آر کریڈیٹڈ, ٹھک کر کے پیسے جو ہیں میرے جاتے ہیں ان مائی انویسٹمنٹ, جو میرا پارکنگ اکاؤنٹ ہے جس سے میں پھر اپنی انویسٹمنٹس کو راؤٹ کر دیتا ہوں. اب تو ظاہر ہے تھوڑا سا عمر کے ساتھ تھوڑی سی ہماری انویسٹمنٹ میں بھی تھوڑی کمپلیکیشنز آ گئی ہیں. کمپلیکیشن سے مراد یہ ہے دیٹ اب کوانٹیٹیز وغیرہ بھی, گولڈ فنڈز وغیرہ, وہاں گولڈ میں بھی میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرتا ہوں. Now I really wish to try international markets as well, something that I haven't done yet, but اس کو بھی ذرا دیکھنا ہے. But ابھی تو فی الحال well some would say it's a good time because کافی حالات وہاں پہ بھی اسپیشلی ٹیک اسٹاکس میں برے چل رہے ہیں. بٹ خیر anyway that's a separate discussion. So میرا بنیادی جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. سب سے پہلے track your expenses, see where you can save money. There will always be areas where you can save money. There will always be guys. AC کم بھی چلا سکتے ہیں, جس سے بجلی کا بل بچ سکتا ہے. بچوں کا اسکول, کیا خیر میں کیونکہ ہوم اسکولنگ پیرنٹ ہوں تو مجھے تو اسکولنگ ایک بہت ہی بڑا ایکسپینس لگتا ہے فالتو کا. لیکن نو پلیز لیٹس ناٹ فائٹ اوور دیٹ. میں آڈینس کو کہہ رہا ہوں, خضر صاحب فائٹ نہیں کریں گے مجھے پتا ہے, لیکن وہاں پیسے بچ سکتے ہیں. کیا بچوں کے اسکول کسی دوسرے اسکول میں جب بھیج سکتے ہو, دین کم واٹ میں حالات جیسے بھی ہوں, پے یور سیلف فرسٹ. سب سے پہلے اپنی سیونگز پہ جو ہے نا وہ آپ پیسہ نکالیں. عادل بھائی, سم ٹائم لوگ بحث کرتے ہیں ٹویٹر پہ بھی مختلف ٹاپکس پہ. لیٹ سے کوئی کہے گا فنڈامنٹل اچھے ہیں, کوئی کہے گا ٹیکنیکل اسٹرانگ ہے, ہوم اسکولنگ کہہ لے, ٹریننگ بیچنا, کچھ بھی. I never like that kind of بحث because every brain and mind is a unique and different. So جو آپ سوچتے ہیں میں وہ سوچنا شاید نہ سوچ پاؤں. Every human being is unique and different. So سب کو جو کرتے ہیں کرنا چاہیے. جب تک مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے نا, مجھے خوش ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے بعض بحثیں نا بڑی لا حاصل اور بڑی فضول قسم کی بحثیں ہوتی ہیں. ابھی یہ آ رہا ہے جی, بحث چل رہی تھی کہ جی کوئی اپنا ٹریننگ پروگرام بیچ رہا ہے. یار
وہ اپنا ٹریننگ پروگرام اس لیے بیچ رہا ہے بیکاز دیر از اے مارکیٹ وچ از ولنگ ٹو بائی ہز ٹریننگ پروگرام. ٹھیک ہے جی, کسی کی کن پٹی پہ پستول رکھ کے زبردستی یہ ٹریننگ پروگرام نہیں بیچا گیا ہے, یا یہ وہ چورن نہیں ہے جو ہمارے یہاں گورنمنٹ آج کل میڈیا پہ بیچ رہی ہے کہ جی پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان بڑا اسٹیبلائز ہو گیا ہے اور بڑے بڑے اشتہارات اور زمینیں نکالے جا رہے ہیں. نہیں, اٹس ناٹ اے فورسڈ کوئی انفارمیشن ٹھوسی نہیں جا رہی ہے یہ. خیر عوام تو ہماری اب ٹھوسنے کو بھی تیار نہیں ہے انفارمیشن, لیکن ایک بندہ ہے جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے. اب وہ سرمایہ.pk یا ARN عبد الرحمان کا جو کورس ہے, I really appreciate that یار. These guys have invested a lot of time in learning that you don't know right now. تو آپ سیکھیں ان سے. اب کوئی ٹیکنیکل میں جاتا ہے, کوئی فنڈامنٹل میں جاتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی پرائمری چیز یہ ہے کہ تم انویسٹ تو کرو. یہ تو بات کی باتیں, مارکیٹ سے تم دور بیٹھے ہوئے ہو, مارکیٹ میں تمہیں گھسنا نہیں ہے. ابے ایسا ہو جاتا ہے ویسا, ابے وہ تو ٹیکنیکل کی باتیں کرتا ہے یار, وہ کم از کم باتیں تو کرتا ہے, تم تو وہ بھی نہیں کر رہے ابھی. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. ہمارے یہاں ذرا یہ ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر ہے کچھ سر, مسئلہ ہے, فضول باتوں پہ بحث چل رہی ہوتی ہیں. جو میجر ایشوز ہیں ان پہ لوگ بات نہیں کر رہا ہے. سب مل کے آئیں, بیٹھ کے بات کریں کہ پاکستان میں انویسٹر بیس کیسے بڑھائی جاتی ہے. واٹ آر دوز فیئرز دیٹ نیڈ ٹو بی کلڈ, دیٹ نیڈ ٹو بی کلڈ, جن کو ہمیں تباہ کرنا ہے, جنہیں ہمیں نیست و نابود کر دینا ہے. ان فیئرز کو کیسے, واٹ آر دوز سکسیس سٹوریز اسٹاک مارکیٹ کی, انویسٹمنٹ کی, وہ سٹوریز کہاں سے بنائیں گے ہم. یہ ساری چیزیں, یہ صرف فضول کی باتیں ہیں کہ فنڈامنٹل تو ٹیکنیکل تو کورس نہ بیچو تو بیچو, یہ چیزیں سے. عدیل بھائی آپ سے بات کر کے بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن مجھے پتا ہے پاکستان میں ابھی تھوڑی دیر میں افطار کا ٹائم ہونے والا ہے. تو دس از مجھے مائی خوشبوئیں بڑی اچھی آ رہی ہیں اس وقت دائی کی. دس از مائی لاسٹ کوشچن. اگر آپ اپنے سارے ایکسپیرینسز کا نچوڑ نکالیں تو کوئی ایک پرنسپل, کور پرنسپل جو کہ لسنر کو ریممبر کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, اینڈ وٹ دیٹ وڈ بی. یہ بڑا, ہمیشہ یہ سوال مجھے بڑا ٹرکی سوال لگتا ہے بیکاز آئی نارملی ہیو سو مینی تھنگس ٹو سے. بٹ میں ایک چیز جو لوگوں کو ضرور, مولانا رومی کا ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے جس کا اردو میں ایک ترجمہ میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا اور مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ یہ کتنی ڈیپ بات مولانا رومی کہہ گئے کہ تم ایک سمندر میں قطرہ نہیں ہو. اتنی بڑی 7.5 ارب لوگوں کی جو ہے نا وہ دنیا ہے, تو انسان اپنے آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا اس کا پارٹ سمجھتا ہے نا. کہ وہ کہتے ہیں مولانا رومی نے آج سے اتنے 100 سال پہلے یہ بات بولی کہ تم ایک سمندر میں قطرہ نہیں ہو بلکہ تم ایک قطرے میں سمندر ہو. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر کچھ بڑی کیپیبلٹیز ہیں. میرا جو ایک مشورہ ہوگا سب کو وہ یہ ہوگا کہ دیر از سم تھنگ یونیک دیٹ دی آلمائٹی ہیز پٹ ان یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک یونیک چیز ڈالی ہے, اس کو کھوج لو یار, اس کو سمجھ لو. جیسے ہم اگر مارکیٹنگ کی زبان میں ہم جو IBA میں پڑھتے تھے, واٹ از یور یونیک سیلنگ پروپوزیشن, سم تھنگ دیٹ یو آر ایکسیپشنلی گڈ ایٹ. اٹ کوڈ بی talking, it could be cooking, it could be stitching, it could be painting, it could be financial analysis, it could be numbers. ایک ایسی چیز ہے, اور اپنی اس USP کو کسی طرح مونیٹائز کر لو. That's it. Life would be very good. وہ ہمارے ایک استاد بولا کرتے تھے انٹرپرینورشپ کے IBA میں, when your passion becomes your profession, you don't have to go to the office for a single day in your life. So find your passion, try to turn that into a profession, and maybe شاید تم اتنے پیسے یا آپ لوگ اتنے پیسے نہ بنا رہے ہوں, but trust me, you will live a very fulfilled life, you will live a very satisfied life, and that is the path, that is the وہ راستہ ہے جس پہ میں بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ کامیابی ہے, ظاہر ہے کچھ ناکامیابی آتی ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یا اہم چیز یہ کہ یہ سفر ابھی جاری ہے. ایکسیلنٹ. میں ابھی کچھ دن پہلے اپنے ایک کولیگ سے بات کر رہا تھا کہ تم نے اپنی سکسیس کے لیے, کریئر گروتھ کے لیے کیا کیا پچھلے سال. تو اس نے اسٹارٹ ہی اس سے کیا, آئی میڈ اے لاٹ آف نیٹ ورکنگ, آئی میڈ اے لاٹ آف فرینڈس. تو اس کو میں نے اگزامپل دی کہ میرے پریزیڈنٹ کہتے ہیں یار اتنے دوست ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, CEOs ہیں, ایگزیکٹیوز ہیں, بٹ ہاؤ کین آئی مونوٹائز دوز ریلیشن شپس. سو آپ نے بھی وہی بات کیا کہ جو بھی آپ کی سکلز ہیں, آپ اچھی نیٹ ورکنگ ہے, مونوٹائز کیسے کریں. دیٹ از دا کی اینڈ کور تھنگ ٹو آسک آور سیلفس. تھینک یو ویری مچ عدیل بھائی. قدر صاحب, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹ واز ویری بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ایکسیلنٹ.